مشکات المصابیح بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول اللہ تعالی کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص کے ایک نیکی لائے گا اسے اس کے مثل 10 ملے گا، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی، وَأَزِيدُ اور میں زیادہ بھی کر دیتا، اخلاص پر 700 گنا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّیِّئَۃِ اور جو شخص کی برائی کرے گا، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِھا تو ایک برائی کا بدلہ ایک ہی، او اغفر یا اسے بھی معاف کر سکتا ہوں۔ وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّی شِبْرًا اور جو شخص کی میری جانب ایک بالش بڑھے گا، تقربت الیہ ذراعا میں ایک گز اس کی جانب بڑھوں گا۔ وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّی ذراعا جو میری جانب ایک گز بڑھے گا، تقربت منہ باعا تو میں اس کی طرف 2 بازو، ایک باہ جسے کہتے ہیں بازو۔ وَمَن أَتَانِی یمشی جو شخص میری جانب آئے گا چلتے ہوئے، أَتَیتُہ ہرولۃ میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ وَمَن لَقِیَنِی بِقِرَابِ الْأَرْضِ خَطِیَّةً جو شخص کے مجھ سے ملے زمین بھر گناہوں کے ساتھ، لا یشرک بی لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شیئا شریک نہ کیا ہو، لقیتہ بمثلھا مغفرۃ تو میں ملاقات کروں گا اس سے اپنی مغفرتوں کے ساتھ۔ کتنا بھی گنہگار ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کر کے اگر انسان گیا ہے تو اس کی معافی کی کوئی شکل ہے ہی نہیں۔ فاطمۃ الزہرا کو آواز ہے میری نہیں جی؟ جامعہ فاطمۃ الزہرا والوں کو آواز آ رہی ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب کہاں سے من عادى لی، من عادى جو شخص کے معادہ مطلب مخالفت، جو شخص کے مخالفت کرے گا، لی ولیا میرے کسی دوست سے ولی سے، فقد آذنته بالحرب تو میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ اور بندہ میرا قرب اس سے زیادہ بڑھ کر کسی چیز سے نہیں کر سکتا جس کو میں نے اوپر فرض کیا ہے۔ اس کے فرائض سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا کسی چیز سے بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، ہاں فرائض کے بعد میں پھر نوافل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل اور اس کے بعد میرا بندہ برابر میری جانب نوافل کے ذریعے سے تقرب یعنی میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احبہ یہاں تک کہ میں بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ بس جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ تو میں اس کی قوت سماعت بن جاتا ہوں یا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَةُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا اور اس کے پیر بن جاتا ہوں، قوت چلنا بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو لَا أُعْطِيَنَّهُ میں ضرور اس کو دیتا ہوں۔ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے لَأُعِيذَنَّهُ تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ وَلَا بُدَّ مِنْهُ۔ یہ دیکھیے اچھا جی، اور جس کام کو میں کرنے والا ہوں اس میں اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح کہ میں بندہ مومن کی جان قبض کرنے میں تردد کرتا ہوں۔
وما ترددت عن شيء انا فاعله، میں کسی معاملے میں جس میں میں کام کو کرنے والا ہوں تردد نہیں کرتا ہوں. ترددی عن نفس المؤمن، مومن کے نفس کو یعنی اس کی جان کو لینے کے عوض میں، یعنی مجھے جب میں کسی بھی کام کے اندر کوئی تردد نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے بس یہ ہے کہ مومن کی جان جب روح جو ہے قبض ہوتی ہے، یکرہ الموت، یہ موت کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس کو موت دوں، لیکن کیا کرے. وانا اکرہ مساعتہ ولا بد منہ، میں بھی مومن بندے کو ناپسندیدگی کا اس کی ناپسند کرتا ہوں، یعنی میرے بندے کو موت ناپسند ہے تو مجھے بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ میں اسے موت دوں، لیکن ولا بد منہ، ضروری ہے. ولا بد منہ کا ترجمہ، اور موت اس کے لیے کیا ہے، ضروری ہے. بنا موت کے اللہ کے پاس نہیں پہنچے گا، موت تو آنی ہے. وعن ابی ہریرہ قال، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت. یہ روایت تو جو کہ ہمارے جماعت کے حضرات رات دن بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہی ہے روایت، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت جماعت میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، جب بیان شروع ہوتا ہے تو اسی بات سے ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ، بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، یطوفون فی الطرق، جو راستے میں چلتے رہتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، جو ذکر والوں کو، اللہ کو یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور جب وہ پاتے ہیں ایسی قوم کو جو اللہ کا تذکرہ کر رہی ہو، تنادوا، تو ایک دوسرے کو آواز لگا لیتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ ادھر، تمہاری ضرورت کی بات یہاں ہے. قال، راوی کہتے ہیں فیحفون، یعنی حضور نے فرمایا فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا، بس اپنے پروں سے ان کو ڈھانک لیتے ہیں آسمان دنیا پر تک. قال، حضور نے فرمایا فیسألہم ربہم وہو اعلم بہم، اللہ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ اللہ ان سے زیادہ علم رکھتا ہے. ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں. جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے. قال، تو حضور نے فرمایا یقولون، فرشتے کہتے ہیں، یسبحونک، آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، ویکبرونک، اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، ویحمدونک، الحمدللہ، ویمجدونک، آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے. قال، حضور نے فرمایا فیقولو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل رأونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے. قال، تو حضور نے فرمایا فیقولون، فرشتے فرمائیں گے لا، فرشتے فرماتے ہیں لا، نہیں تو دیکھا تو نہیں. واللہ ما رأوک، قسم خدا کی اللہ آپ کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے. قال، حضور نے فرمایا فیقولو، کہ اللہ فرماتا ہے کیف لو رأونی، کیا حال ہوتا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے. قال، حضور نے فرمایا فیقولون، فرشتے فرماتے ہیں لو رأوک کانوا اشد لک عبادتا واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، اگر اللہ آپ کو وہ دیکھ لیتے تو بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہا کرتے، اور بہت زیادہ لکا، تمجیدن کا مطلب تیری بزرگی بیان کیا کرتے، اور اکثر لک تسبیحا، تیری تسبیح میں اور زیادتی کرتے تھے. قال، حضور نے فرمایا فیقول، اللہ فرماتا ہے فما یسألون، وہ کیا مانگ رہے تھے. قالوا یسألونک الجنہ، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے تھے. قال، حضور نے فرمایا یقول، اللہ فرماتا ہے وَهَلْ رَأَوْهَا، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے. قال، حضور نے فرمایا فیقولون، فرشتے کہتے ہیں لا واللہ یا رب ما رأوها، کہ نہیں قسم خدا کی اے میرے رب آپ کی جنت کو تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے. قال، حضور فرمایا یقول، اللہ فرماتا ہے کیف لو رأوها، اگر یہ دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا. قال، حضور نے فرمایا یقولون، فرشتے کہتے ہیں لو انہم رأوها، اگر یہ جنت کو دیکھ لیتے تو کانوا اشد علی حرصا، تو بہت زیادہ حرص کرتے، زیادہ کوشش کرتے، واشد لک طلبا، اور اس کی طلب میں بہت زیادہ رہتے، واعظم فیہا رغبتا، اور اس میں زیادہ ان کی رغبت ہوا کرتی. رغبت کا مطلب روچی ہونا، روچی یعنی کسی انسان کی کس چیز میں روچی کا ہونا. قال، حضور نے فرمایا فَمِمَّا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِمَّا یَتَعَوَّذُونَ،
کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ قال حضور نے فرمایا یقولون فرشتے کہیں گے من النار اے اللہ وہ آگ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ قال حضور نے فرمایا یقول اللہ فرماتا ہے حل رأوہا کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ قال حضور نے فرمایا یقولون فرشتے کہتے ہیں اللہ واللہ یا رب ما رأوہا کہ نہیں قسم خدا کی اے میرے رب اے ہمارے رب انہوں نے اس جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ قال حضور فرمایا یقول اللہ فرماتا ہے فکیف لو رأوہا کیا حال ہوتا اگر وہ دیکھ لیتے؟ قال حضور نے فرمایا یقولون فرشتے کہیں گے لو رأوہا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے کانوا اشد منہا فرارا تو اس سے سختی کے ساتھ بھاگتے واشد لہا مخافتا اس سے بہت زیادہ سختی کے ساتھ ڈرتے۔ قال حضور نے فرمایا فیقولو اللہ فرماتا ہے فاشہدکم انی قد غفرت لکم اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں انی قد غفرت لکم میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ قال حضور نے فرمایا یقول ملک من الملائکۃ فیہم ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ فلان لیس منہم کہ فلاں شخص تو ان میں سے تھا ہی نہیں وہ صرف انما جاء لحاجت وہ کسی کام سے وہاں آیا تھا۔ قال یعنی ویسے ہی آ کر کے بیٹھ گیا تھا کسی کام سے جیسے کوئی آدمی ہوگا وہاں اس کی وجہ سے آگے بیٹھ گیا اس کا مقصد نہیں تھا۔ قال حضور نے فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم یہ ایسی محفلیں ہیں کہ اس میں بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا ہے۔ رواہ البخاری فی روایت لمسلم یہ روایت تو امام بخاری نے ذکر کی لیکن امام مسلم کی روایت کے اندر یہ ہے اب وہ شروع ہو گئی شروع روایت۔ قال کہ حضور نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیارۃ فرماتے بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو چلتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں فضولا یبتغون مجالس ذکر جو تلاش کرتے رہتے ہیں ذکر کی محفلوں کو فاذا وجدوا مجلسا جو مجلس کو پا لیتے ہیں فیہ ذکر اس کے اندر ذکر ہو رہا ہو قعدوا معہم تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں وحف بعضهم بعضا باجنحتہ ان میں سے بعض کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں حتی یملؤ ما بینہم وبین السماء الدنیا یہاں تک کہ وہ بھر لیتے ہیں اس کو جو آسمان دنیا اور ان کے بیچ میں ہے۔ فَإِذَا تَفَرَّقُوا پر جب یہ جدا ہو جاتے ہیں تو عرجوا چڑھتے ہیں آسمان کی طرف وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاء عروج کرتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں آسمان کی طرف اللہ کے پاس جاتے ہیں یعنی قال اللہ تعالیٰ نے حضور نے فرمایا فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ ان سے معلوم کرتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو سب سے زیادہ تم کہاں گئے تھے کہاں سے آئے ہو فَيَقُولُونَ تو فرشتے کہتے ہیں جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِي الْأَرْضِ ہم تیرے بندوں کے پاس زمین سے آ رہے ہیں یُسَبِّحُونَكَ جو تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں وَيُكَبِّرُونَكَ تیری تکبیر کر رہے ہیں وَيُحَلِّلُونَكَ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں وَيُمَجِّدُونَكَ جو تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ جو تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ قال حضور نے فرمایا یا اللہ نے فرمایا وَمَاذَا يَسْأَلُونِي کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ قالوا فرشتوں نے کہا يَسْأَلُونَكَ الجنہ آپ سے جنت مانگ رہے ہیں آپ کی۔ قال اللہ نے فرمایا وَهَلْ رَأَوْا کہ انہوں نے جنتی میری جنت کو دیکھا ہے؟ قالوا فرشتے کہتے ہیں لا ای ربی نہیں دیکھا تو نہیں میرے رب۔ قال اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ رَأَوْهَا لَوْ رَأَوْهَا اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا جنتی میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا۔ قالوا فرشتے کہتے ہیں وَيَسْتَجِيرُونَكَ کہ وہ جو ہے پناہ بھی مانگ رہے تھے آپ سے۔ قال اللہ فرماتا ہوں مما یستجیروننی مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ قالوا من نارک فرشتے کہتے ہیں آپ کی آگ سے آپ کی پناہ مانگ رہے تھے۔ قال اللہ فرماتا ہے وَهَلْ رَأَوْا نَارِي کہ انہوں نے میری آگ کو دیکھا میری جہنم کو دیکھا ہے؟ قالوا تو اللہ تو فرشتوں نے کہا لا نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ قال اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي کیا حال ہوتا اگر وہ میری جہنم کو میری آگ کو دیکھ لیتے؟ قالوا يَسْتَغْفِرُونَكَ فرشتے کہتے ہیں وہ آپ سے معافی مانگ رہے تھے۔ قال اللہ فرمایا فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔
فَأَعْطَيْتُهُمْ اور میں نے دے دیا ہے ان کو ما سألوا جو انہوں نے سوال کیا، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اور جو ہے میں نے پناہ بھی دے دی ان کو اس چیز سے استجاروا جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے۔ قال حضور نے فرمایا یقولون فرشتے کہتے ہیں ربی فیہم فلان عبد خطاء کہ اے میرے رب ان میں تو ایک بندہ بڑا گنہگار تھا، انما مر وہ وہاں سے گزر رہا تھا، ویسے ہی فجلس معه ان کے ساتھ میں بیٹھ گیا، فیقول اللہ فرماتا ہے، قال حضور نے فرمایا فیقول اللہ فرماتا ہے وَلَهُ غفرت میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، ہم القوم لا یشقی فیہم بہم جلیسہم وہ ایسی قوم ہے کہ اس میں بیٹھنے والا بھی کوئی محروم نہیں ہوتا، لا یشقی بدبخت نہیں ہوتا ہے، محروم نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں جی ہدایت دیکھیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ پس اگر ہو ان کی ایسی جماعت، یعنی وہ بہت سارے اکٹھے ہو گئے باغی، اجہز علی جریحہم یہ کہ حملہ کیا جائے ان کے زخمیوں پر، بس اگر ان کی جماعت اکٹھا ہو کر کے آ جائے، جنگ لڑ رہی ہے اور بھاگ رہے ہیں، تو جو بھاگ رہے ہیں ان کے زخمی ان کے اوپر حملہ کیا جائے، وَأُتْبِعَ مُوَلِّیہم اور ان کے بھاگنے والوں کا پیچھا کیا جائے، کیوں؟ دفعا لشرہم ان باغیوں کے شر کو دفع کرنے کے لیے، کَیْ لَا یلحقوا بہم تاکہ جا کر کے ان سے نہ مل جائے، یعنی کہ دوسری جماعت دوسری جگہ پر ہے تاکہ جا کر کے ان کے ساتھ مل کر کے اکٹھے نہ ہو جائیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ اور اگر ان کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں بنائی ان لوگوں نے ابھی، لَمْ يُجْهَزْ عَلَى جَرِيحِهِمْ تو ان کے زخمیوں کو حملہ نہیں کیا جائے گا، وَلَمْ يُتْبَعْ مُوَلِّيهِمْ ان کے بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، لِلدِّفَاعِ الشَّرِّ دُونَهُ شر کے اس سے کم میں دفع ہونے کی وجہ سے۔ یہ امید نہیں ہے کہ یہ باغی لوگوں سے جنگ ہو رہی تھی، اب باغی لوگ اگر بھاگ کر کے اپنی جماعت سے مل کر کے دوبارہ طاقت پکڑیں گے تو ان کا پیچھا کرو، انہیں مرنا ہی پڑے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ سب بھاگ گئے، الگ الگ ہو گئے ہیں اور ان کی کوئی جماعت الگ سے نہیں ہے جس میں جا کر کے جڑ کر کے دوبارہ حملے کے لیے آئیں گے تو کوئی دقت نہیں، ان کا پیچھا نہ کیا جائے۔ دیکھیے اس میں بھی اختلاف ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی امام شافعی فرماتے ہیں لا يجوز ذلك في الحالین کہ یہ بات دونوں صورتوں میں جائز ہی نہیں ہے، لأن القتال اذا ترکوه اس لیے کہ قتال جب چھوڑ دیا انہوں نے، لم يبق قتلهم دفع تو ان کا قتل کرنا دفع کے لیے، ان کو دفاع کے لیے نہیں بنے گا، وجوابہ اور ان کا جواب ہے ما ذکرناہ وہ حدیث جو ہم نے ذکر کی تھی، وہ بات جو ہم نے ذکر کی تھی، ان المعتبر دلیلہ لا حقیقتہ کہ بے شک معتبر دلیل ہوتی ہے نہ کہ حقیقت، ولا یشبہ لہم اور کہتے ہیں کہ ان باغیوں کے بچوں کو ذریتن ان کے باغیوں کے بچوں کو قیدی نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ مسلمان ہے نا، اگر مسلمان ہی ہے ابھی ایمان کے اندر ہیں تو مسلمان کی مسلمان سے جنگ ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ جنگ جمل ہوئی ہے اور کسی غلط فہمی کی وجہ سے بیچ میں کچھ منافقین تھے انہوں نے ابھار دیا تھا، ایسے حضرت علی حضرت امیر معاویہ ان دونوں کے بیچ میں منافقین نے جو ہے اس طریقے سے ابھار دیا تھا۔ تو مسلمان سے اگر جنگ لڑتا ہے کسی وجہ سے تو اس میں ان کے بچوں کو قیدی نہیں بنایا جاتا، ان کے مال کو تقسیم نہیں کیا، جیسے کافروں کو بالغ بچوں کو قیدی اور باندیاں وغیرہ بنایا جاتا ہے، مالوں کو تقسیم ایسا نہیں ہوتا۔ وَلَا يُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ فرماتے ہیں ان کے بچوں کو، ان باغیوں کے بچوں کو قیدی نہیں بنایا جائے گا، وَلَا يُقَسَّمُ لَهُمْ مَالٌ اور ان کے مال کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، لقول علی یوم الجمل حضرت علی کے فرمان کی وجہ سے جنگ جمل کے وقت کیا فرمایا تھا؟ یہ فرمایا تھا ولا یقتل اسیر کہ ان کے اسیر یعنی قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے، ولا یکشف ستر اور ستر نہ جو ہے کھولا جائے، ولا یؤخذ مال اور ان کے مال کو نہ لیا جائے، وهو القدرۃ فی ھذا الباب اور وہ قدرت ہے اس باب میں۔ یہی ہوا تھا چونکہ وہ مطلب مسلمان ہیں اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ مسلمان مانتے ہیں اور یہی ہے اس باب میں وَهُوَ الْقُدْوَةُ یہ رانی ہونا چاہیے، اس کو راہ ہو تو واہ بنا لو،
وَهُوَ الْقُدْوَةُ، اور یہی رہنمائی ہے اس باب میں، حضرت علی کا قول رہنمائی ہے اس باب میں۔ وَقَوْلُهُ، اور ان کا قول فی الاسیر، قیدی کے سلسلے میں، تعویلہ، اس کی تعویل یہ ہے، اذا لم یکن لہ فیۃ، کہ جب ان کی کوئی جماعت نہ ہو، فَإِنْ كَانَ يَقْتُلُ الْإِمَامُ الْأَسِيرَ، پس اگر ہو، فَإِنْ كَانَتْ، اور اگر ان کی کوئی جماعت ہو جہاں جا کر کے جڑیں گے تو اس کے بعد واپس آئیں گے مارا ماری کے لیے، تو کہتے ہیں یقتل الامام الاسیر، تو قیدیوں کو امام قتل بھی کر سکتا ہے، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ لِمَا ذَكَرْنَا، اور اگر چاہے تو ان کو قید میں ڈال دے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے اوپر ذکر کی تھی، وَلِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس لیے بھی کہ بات بے شک ان کے مال کا تقسیم نہ کیا جانا، اور ان کے بچوں کو قیدی نہ بنایا جانا، ان کی عورتوں کو باندی نہ بنایا جانا، کہتے ہیں اس لیے ہے کہ بے شک وہ مسلمان تو ہیں ابھی، وَالْإِسْلَامُ يَعْصِمُ النَّفْسَ وَالْمَالَ، اور اسلام جو ہے محفوظ کر دیتا ہے جان و مال کو، وَلَا بَأْسَ، اور نہیں ہے کوئی حرج اس بارے میں کہ بِأَنْ يُقَاتِلُوا، کہ قتل و قتال کریں، مسلمان قتل و قتال کریں، بِسِلَاحِهِمْ، ان قیدیوں کے ہتھیاروں سے، جو قیدی قید ہوئے ہیں ان سے ہتھیار مانگ کر کے لے جائے، ان احتاج المسلمون، اگر مسلمانوں کو الیہ، ان ہتھیاروں کی ضرورت ہو، یہ نہیں کہ صاحب ان کے جو ہے باغیوں کے ہتھیاروں سے باغیوں کو مارنا جائز نہ ہو، بلکہ لے سکتے ہیں، آدمی قیدی نہ جب بھی لے سکتے ہیں، ادھار مانگ سکتے ہیں ہتھیار۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا يجوز، یہ جائز ہی نہیں ہے، والقراء علی حد الاختلاف، اور خرید و فروخت بھی اسی اختلاف پر ہے، لہو، ان کی دلیل یہ ہے کہ انہ مال مسلم، کہ بے شک یہ تو مسلمان کا مال ہے، فلا يجوز الانتفاع به الا برضاہ، پس نہیں جائز ہوگا اس سے فائدہ اٹھانا مگر اس کی رضامندی سے، ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان علی، حضرت علی نے قسم السلاح، بے شک تقسیم کیا تھا ہتھیاروں کو، فیما بین اصحابہ بالبصرہ، ان کے درمیان جو ان کے صحابہ تھے بصرہ کے اندر، وکانت، ایک مرتبہ ایسا ہو چکا حضرت علی نے قیدیوں کے ہتھیار کو بانٹا تھا، بعد میں ان کو واپس دیا جائے گا، وکانت قسمتہ للحاجتی، اور یہ تقسیم کرنا ضرورت کی وجہ سے تھا، لالت تملیک، نہ کے مالک بنانے کے، یہ نہیں کہ صاحب مال ان کا لے لیا قیدیوں کا چھین کر کے ان کو دے دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف عاریتاً لیا تھا، وَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ، اس لیے کہ بے شک امام کو حق ہے اس بات کا کہ ان یفعل ذالک، کہ وہ کرے ایسا، فی مال العادل، عند الحاجت، عادل کے مال میں، جو قیدی نہیں ہے اس کے مال کے اندر بھی جو ہے ایسا ہو سکتا ہے، ضرورت کے وقت میں ہتھیار لے جا سکتے ہیں اس سے، عند الحاجت، ضرورت کے وقت، ففی مال الباغی، تو کہتے ہیں جب اچھے آدمی سے مال لیا جا سکتا ہے ضرورت کے وقت میں، تو باغی کے مال میں تو اولا، زیادہ افضل ہے، بھئی جو آدمی قیدی نہیں ہے اس سے بھی ہتھیار لے کر کے ہم جنگ کر سکتے ہیں، اور ضرورت کے وقت لے سکتے ہیں عاریتاً، ایسی اس سے بھی لے سکتے ہیں قیدی سے، والمعنی فیہ، اور معنی یہ ہے، الحاق الضرر الادنی، کہ ادنا ضرر کا لاحق کرنا، لدفع الاعلی، اعلی ضرر کو دور کرنے کے لیے، یہ ہے، ویحبس الامام، اور امام روک لے گا، اموالہم، ان کے مالوں کو، فلا یردھا علیہم، مال ان کو نہیں دے گا، جو قیدی ہوئے ہیں ان کا مال و متاع ان کو اپنے پاس رکھ لے گا، اور بانٹے گا بھی نہیں، بطور امانت کے رکھ لے گا، جہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں گے تو ان کو مال واپس ملے گا، ورنہ جب تک انتظار کیا جائے گا، اور روک کر رکھ لے گا امام ان کے مالوں کو، فلا یردھا، ان کے مطلب باغیوں کے مالوں کو امام قید کر کے روک کر کے رکھ لے گا، فلا یردھا علیہم، ان کو نہیں لوٹائے گا، ولا یقسمھا، اور نہیں تقسیم کرے گا، حتی یتوبوا، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں، فیردھا علیہم، پھر لوٹا دے گا توبہ کر لے گے، اما عدم القسمت، بہرحال تقسیم کا نہ ہونا، فلما بیناہ، اس دلیل کی وجہ سے ہے جو ہم نے بیان کی، وَأَمَّا الْحَبْسُ، اور بہرحال روک کر کے رکھنا مال کو، فَلِدَفْعِ شَرِّهِمْ، ان کے شر کو دور کرنے کے لیے، بِكَسْرِ شَوْكَتِهِمْ، ان کی شان و شوکت کو توڑنے کے لیے، وَلِهَذَا يَحْبِسُهَا عَنْهُمْ، اور اسی وجہ سے ان سے مال کو لے کر کے روک لے گا، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا، اگرچہ ضرورت نہ ہو اس کی، تب بھی مال کو ان کے روک کر کے رکھا جائے گا تاکہ ان کی شان و شوکت ٹوٹ جائے، الا انہ یبیع القراء، مگر بے شک یہ بات کہ وہ ان کے جانوروں کو بیچ سکتا ہے، سواری کے جو جانور ہوتے ہیں القراء کہتے ہیں اسے، بے شک اسے بیچ سکتا ہے، کیوں؟ لأن حبس الثمن انظر وایسر، اس لیے کہ پیسوں کو تو روک کر کے رکھنا زیادہ بڑھیا بات ہے،
وامر رد بعد توبتی، اور بہرحال لوٹا دینا مال کا توبہ کے بعد کیوں ہے؟ فالاندفاع ضرورتی، ضرورت کے مندفع ہونے کی وجہ سے ضرورت باقی نہیں رہی، ولا استغنا مفیا، اور اس میں مال غنیمت نہیں بنتا، مال غنیمت تو مال بنے گا نہیں، اب جب اس نے توبہ کر لی تو پھر کوئی بات ہی نہیں رہی، ضرورت ختم ہو گئی۔ قال صاحب قدوری فرماتے ہیں بس یہ رہنے دو تک۔ دیکھیں جی مسلم شریف جلد ثانی میں کتاب احوال المنافقین، یہ اس میں بھی لکھ دیتے ہیں نا ہم اصل میں، جو ریکارڈنگ ہوتی ہیں اوپر جو لکھتے ہیں تو اس میں بھی کسی جگہ پر لکھا ہوا ہے کسی ویڈیو میں منافقین کے احوال، یاد ہو جاتا ہے اس سے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجالا من المنافقين، فرماتے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ بے شک بہت سے لوگ من المنافقین، منافقین میں سے، فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کانوا اذا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الغزو، کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے اندر جاتے، تخلفوا عنہ، تو یہ لوگ معذرت کر کے پیچھے رہ جاتے، تو یہ لوگ رہ جاتے پیچھے، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑے خوش ہوتے اپنے یہیں بیٹھے رہنے سے، اپنے یہیں بیٹھے رہنے سے، نہ جانے سے بڑے خوش ہوتے رسول اللہ کے خلاف۔ فَإِذَا قَدِمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور واپس آتے، اعتذروا الیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں عذر و معذرت لے کر کے جاتے، یا رسول اللہ بات ایسے تھی اور ویسے تھی، ڈبل پیسے تھی، ایسے بہانے بناتے جتنے ہو سکتے تھے۔ وَحَلَفُوا، اور قسمیں کھاتے، وَأَحَبُّوا أَن يُحْمَدُوا، اور وہ پسند کرتے اس بات کو کہ ان کی تعریف کی جائے ان باتوں پر، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو انہوں نے کیا ہی نہیں، کام کچھ کیا نہیں، تعریف ان کو بہت زیادہ جو ہے ہونی چاہیے۔ ایسی ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے گا، عام جنتا کے اندر بھی یہ رہتا ہے، کام کچھ نہ کریں، تعریف ہماری ہونی چاہیے۔ عجیب، بے ڈال کے بودم ہے، بے ڈال کے بودم یعنی الو۔ دیکھیں فَنَزَلَتْ، تو یہ آیت نازل ہو گئی تھی، لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ، کہ نہ خیال کریں وہ لوگ کہ جو خوش ہوتے ہیں، بِمَا أَتَوْا، اس چیز سے جو آئے وہ، وَيُحِبُّونَ، اور وہ جو ہے پسند کرتے ہیں، بنا فالتو اس بات کو کہ أَن يُحْمَدُوا، ان کی تعریف کی جاتی رہے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، نہ خیال کریں وہ اس کو، بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، پس وہ گمان نہ کریں کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، پس آپ ان کو جہنم کے عذاب سے بچنے والا گمان نہ کریں۔ سوچ جائیے جی، ہاں جی یہ دیکھو یہ روایت ہو گئی۔ تو بہرحال یہ منافقین کا حال ہمیشہ یہی ہوتا ہے، آپ محسوس کریں گے اپنے ارد گرد بھی ایسے بہت سے لوگوں کو کہ جن کی چاہتے تو یہ ہیں کہ لوگ ان کی بس تعریف میں اور رطب اللسان رہے، ادھر جائیں تو واہ 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 واہ، ادھر جائیں تو واہ 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 واہ، اور کام کے نام پر کچھ نہیں، بالکل بھی نہیں کرنا کچھ بھی نہیں، یہ ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال اخبره کے بعد میں لفظ کٹا ہوا ہے ہمارا، بس ایک مروان کا لفظ یہاں پر موجود ہے۔ قال اخبره کے بعد میں کیا ہے ذرا بتا دو جلدی سے مجھے۔ اخبره کے بعد مروان تو لکھ رہا ہے، ایک لفظ کٹ رہا ہے، ان ہے۔ قال اخبره ان مروان قال، فرماتے بے شک مروان نے کہا اذهب یا رافع لبوابه،
کہ جاؤ اے رافع دربان کے پاس، دربان کے لیے الی ابن عباس، دربان کو لے کر کے ابن عباس کے پاس جاؤ، فقل اور جا کر کے کہنا لئن کانا کل امرئ منا فرح بنا انی، جنہیں کیا ہے پتہ نہیں، یہ بھی الفاظ جو ہے کٹ گئے ہیں، ذرا دیکھیو کیا لفظ ہے، بما بما عطا ہے، عطا، ہر وہ شخص کے جو ہم میں سے خوش ہو اس بات سے جو وہ کر کے آیا، بما عطا، جو اس نے نہیں کیا، وَأَحَبَّ، اور وہ پسند کرتا ہو اس بات کو، أَن يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ، کہ اس کی تعریف کی جائے جو اس نے کیا بھی نہیں، معذباً، اسے عذاب دیا جائے گا، لَنُعَذِّبَنَّ أَجْمَعُونَ، میں ان سب کے سب کو عذاب دے دوں گا، فقال ابن عباس، کہا کہ ابن عباس نے فرمایا ما لکم ولہذہ الآیہ، کہ تجھے کیا ہو گیا اس آیت کو تو دیکھ لے، انما انزلت هذه الآیت فی اہل الکتاب، کہ بے شک یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ثم تلا ابن عباس نے پھر اس کو تلاوت کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب کہ لیا اللہ پاک نے ان لوگوں سے عہد جن کو کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ ضرور تم بتاؤ گے لوگوں کو، ساری باتیں چھپاؤ گے نہیں، کہتے ہیں هذه الآیہ، پھر اس آیت کو انہوں نے تلاوت کیا، وَتَلَا ابن عباس نے اس آیت کو تلاوت کیا، پھر لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا، کہ نہ جو ہے گمان کرے آپ ان لوگوں کو جو خوش ہو رہے ہیں ان باتوں پر جو انہوں نے کیا، وَيُحِبُّونَ، اور وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو، جی کال کر دی ہے، رک جاؤ، وَيُحِبُّونَ، اور وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو، أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ان کی تعریف کی جائے ان باتوں میں جو انہوں نے کیا ہی نہیں، وقال ابن عباس نے فرمایا سألهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کسی بات میں کچھ پوچھا تو فَكَتَمُوا، انہوں نے چھپا لیا، إِيَّاهُ، اس بات کو چھپا لیا، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، اور اس کے علاوہ دوسری بات حضور کو بتانے لگے، فَخَرَجُوا، پس وہ نکلے، قَدْ آرَوْهُ، ان قد اخبروه بما سألهم عنه فاستحمدوا بذلك إليه، پس وہ نکل گئے اس حال میں کہ وہ خوش ہو رہے تھے کہ انہوں نے اس بات کی اطلاع دی ان کو جس کے بارے میں سوال کیا تھا، واستحمدوا بذلك إليه، اور وہ تعریف کر رہے تھے اس بات کے اوپر، وَفَرِحُوا بِمَا أَتَوْا، اور وہ خوش ہو رہے تھے اس بارے میں جو انہوں نے کیا میں بتا چکا ہوں، ما اسم موصول کے بعد من آجائت من بیانیہ، یعنی کتمانہم ایاہ، یعنی ان کا چھپانے والا مسئلہ، جو بات چھپائی ہے اس پر تعریف ہو رہی تھی، واہ بھی بات، تم گئے تھے وہاں، تم سے کچھ پوچھا تھا حضور نے، پھر انہوں نے بتایا تو ہے نہیں کہ نہیں ہم نے نہ بتایا، ہم نے تو انہوں الٹا بتایا ہے، تو اس بارے میں ہے بہت زیادہ خوش تھے وہ لوگ، ما سألهم عنہ، جس کا سوال کیا گیا تھا ان سے، اس کو جو ہے چھپا لیا، تو لوگوں نے ان کی، منافقین نے ان کی تعریف کی کہ واہ بھی واہ، آپ نے تو بڑا اچھا کیا بھائی، بتائیے آپ نے تو بات کو چھپا ہی لیا، یہ تو بہت اچھا کر دیا۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن شیبۃ قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شعبۃ بن الحجاج عن قتادہ عن ابی نضر عن قیس قال قلت لعمار، فرماتے میں نے عمار سے کہا، رأیتم ما صنیعکم، کیا تم نے دیکھا اپنے ان کاموں کو، هذا الذی صنعتم بھی، جس کام کو تم نے کیا، فی امر علی، حضرت علی کے معاملے میں، یہ اگلا لفظ میرے کتاب میں پھر سے کٹ گیا ہے، ذرا بتاؤ علی کے بعد میں کیا ہے، فی امر علی، کیا نہیں دیکھا تم نے اپنے اس کام کو جو تم نے کیا حضرت علی کے معاملے میں، اس کے بعد اچھا آرائین رائیتموہ او شیئن عاہدہ الیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری رائے تھی یا کچھ وہ بات تھی جس کا تم سے رسول اللہ نے عہد لیا تھا،
فقال تو کہنے لگے ما عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا لم یعدہ الی الناس کافہ، ایسا کوئی عہد نہیں ہے جو ہم نے رسول اللہ سے لیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں سے نہ لیا ہو، جو عہد ہوتے تھے وہ سب کے لیے ہوتے تھے۔ ولیکن حذیفہ اخبرنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت حذیفہ جو حضور کے رازدار تھے انہوں نے مجھے خبر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی اصحابی، میرے ساتھیوں کے اندر 12 منافقاً 12 منافق بھی گھوم رہے ہیں۔ وہاں رہا کرتے تھے منافق، آپ کو معلوم ہے، ساتھ ساتھ ہی رہا کرتے تھے، صحابہ میں نہیں پڑھنا، اس کو صحابہ میں نہ پڑھ کے میرے ساتھیوں میں پڑھنا، ساتھ رہنے والوں میں۔ فیہم 8، فرماتے ہیں ان میں سے 8 تو ایسے ہیں لا يدخلون الجنہ کہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نکوے میں چلا جائے، اور یہ ظاہر سی بات ہے اونٹ کا سوئی کے نکوے میں داخل ہونا محال ہے، اسی طریقے سے ان کا جنت میں جانا محال ہے۔ 8 منہم، اور 8 ان میں سے وہ ہیں، 8 ہوگا پھر 8 آگے، 8 ان میں سے وہ ہیں کہ تکفیکہم الدبیلۃ، فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی، اچھا جی، طاعون کی گلٹی، ان میں سے 8 کے لیے طاعون کی گلٹی، الدبیلہ مانے طاعون پھیلے گا، اس کے اندر جو ہے انتقال ہوگا۔ واربعۃ لم احفظ، اور 4 کے بارے میں مجھے یاد نہیں رہا، ما قال شعبۃ فیہم، کہ جو کہ امام شعبہ نے ان کے سلسلے میں کہا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ یہ ہے، یہ بڑی عجیب و غریب ہے یہ روایت جو ہے یہ۔ اب اس کے مصداق کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس کا تو ہم لوگ جو ہے نہیں بول سکتے ہیں کون کون مصداق ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے مصداق وہ جو ہے منافقین تھے، بس منافقین والی بات تو روایت کے اندر ہی ہے۔ اب اس میں صحابہ کو منافقین نہیں کہا گیا، ساتھ رہنے والے ہیں۔ اب عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا منافقوں کا سردار، تو ساتھ تو رہا کرتا تھا نا وہ، اور اس کے جیسے کتنے لوگ ہوں گے، یہ ہے جی بات۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي نضرة عن قيس بن عباد قال قلنا لعمار، فرماتے ہیں ہم نے حضرت عمار سے کہا ارأيت قتالكم ارأيا رأيتموه، کہ تم نے قتال کو صحیح کیوں سمجھا، کیا تمہاری رائے ہے یہ؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، اس لیے کہ رائے تو خطا بھی کرتی ہے اور درست بھی ہوا کرتی ہے۔ او عہدا عہدہ الیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی تم میں سے عہد حضور سے کیا ہو۔ فقال، کہنے لگے ما عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا لم یعدہ الی الناس کافہ، کہ کوئی عہد ایسا نہیں تھا جو حضور نے ہم سے لیا ہو اور باقی لوگوں سے نہ لیا ہو، سب سے برابر کے عہد تھے۔ وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تھا، قال ان فی امتی، بے شک میری امت میں، یہ لفظ کہا تھا۔ قال شعبہ، راوی شعبہ نے کہا، واحسبہ، قال کہ حدثنی حذیفہ، کہ مجھ سے تو حدیث بیان کی تھی حذیفہ نے۔ وقال غندر نے کہا، اوراہ، قال میرا خیال یہ ہے کہ یوں کہا تھا، فی امتی، میری امت کے اندر 12 منافقاً 12 منافق ہوں گے، لا يدخلون الجنہ، جو جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے، ولا يجدون ریحہا، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، حتی، یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نکوے میں داخل نہ ہو جائے۔ 8 منہم تکفیکہم الدبیلہ، فرماتے ہیں 8 ان میں سے وہ ہوں گے جن کو طاعون کی گلٹی لگ جائے گی، طاعون میں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ سراج من النار، جہنم کے چراغ ہوں گے، یظہر فی اکتافہم، ان کے مونڈوں پر ظاہر ہو رہے ہوں گے، حتی ینجم من صدورہم، یہاں تک کہ وہ ان کے سینوں میں چمک رہے ہوں گے۔ آگ کا شعلہ ان کے سینوں کو توڑ کر آگ کا شعلہ جو ہے باہر آ رہا ہوگا، یہ ہے۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابو احمد الكوفي قال حدثنا وليد بن جمع قال حدثنا ابو الطفيل قال كان بين رجل من اهل عقبة،
اہل عقبہ میں سے ایک شخص کے درمیان وبین حذیفہ اور حذیفہ کے درمیان میں بعض ما یکون بین الناس بعض وہ باتیں تھیں جو لوگوں کے درمیان میں ہو جایا کرتی ہیں۔ فقال تو کہا انشدک باللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کم کان اصحاب العقبہ کہ اصحاب عقبہ کتنے تھے؟ قال فقالہ القوم تو انہوں نے کہا ان سے قوم نے کہا اخبرہ اذا سألک کہ جب وہ تم سے پوچھیں تو تم انہیں بتا دینا۔ قال کہتے ہیں کننا نخبر ہمیں خبر دی گئی اس بات کی انہم 14 کہ وہ بے شک 14 لوگ تھے۔ فَإِن كُنْتَ مِنْهُمْ پس اگر تو ان میں سے ہوتا فقد كان القوم 15 تو وہ قوم 15 بن جاتی۔ وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یا گواہی دیتا ہوں اللہ کی اس بات کی کہ 12 منہم کہ اللہ کے 12 ان میں سے حرب للہ ولرسولہ فی الحیدۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یہ ہے کہ ان میں سے 12 نے جو ہے اللہ اس کے رسول کے لیے جنگ کی ہے دنیا کے اندر، ویوم یقوم الاشہاد اور جس دن کے جو ہے گواہ قائم ہوں گے۔ وعذر ثلاثۃ اور 3 نے عذر بیان کر دیا۔ قالوا ما سمعنا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں سنا ہم نے رسول اللہ کے منادی کو، ولا علمنا بما اراد القوم اور نہ جانا ہم نے اس بات کو جو قوم نے ارادہ کیا تھا۔ وقد كان فی حرۃ اور وہ تحقیق کے حرہ میں تھے، حرہ وہی مدینہ کے باہر والا ایریا جہاں پر بہت زیادہ قتل و قتال ہوا۔ فمشى پس وہ چلے، فقال کہنے لگے ان الماء قلیل بے شک پانی بڑا تھوڑا ہے، فلا يسبقني الیہ احد فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم یومئذ پس کوئی بھی اس کی جانب مجھ سے آگے نہ بڑھے، پس پایا ایک قوم کو جو آگے بڑھ چکی تھی تو اس دن ان پر لعنت برسائی گئی، ان پر لعنت کی۔ کچھ منافقین آگے بڑھ گئے تھے اس لیے ان کے اوپر لعنت ہوئی۔ بس جی بس ہلکا ہی رکھو ابھی۔ منافقین بہت زیادہ رہے اپنے اپنے وقتوں میں اور جگہ جگہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھی کیا، پریشان کیا ہے طرح سے۔ دیکھو جلالین شریف میں واللہ لا يحب الظالمین یہاں تک ہو چکا تھا نا ایعاقبہم۔ دیکھیے جی بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا اور کوئی قتل نہیں کر سکا، سولی نہیں دے سکا، اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں صلیب کراس کا نشان بولتے ہیں اس کو، یہ ان کا من گھڑت ہے۔ حضرت عیسیٰ کو یہ لوگ مانتے ہیں کہ انہوں نے ان کو جو ہے لکڑیوں پر اس طریقے سے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوک کر کے کھڑا کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے کچھ بھی، یہ غلط بات ہے۔ ہاں جس کو کیل ٹھوک کر کے کھڑا کر دیا گیا، اس کو مار دیا گیا، وہ وہی شخص تھا جس کی صورت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے مشابہ کر دی تھی۔ وہ پریشان تھے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا، اندر 2 آدمی تھے، اور اگر حضرت عیسیٰ نہیں ہے تو پھر یہ اور اگر یہ عیسیٰ نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے، اس طرح سے ولیکن شبہ لہم آئے گا یہ 6 پارے میں اگلے صفحے پر، 1 صفحے کے بعد ہی، تو وہاں پورا اس کا تذکرہ صاف الفاظ میں ہے۔ ہاں جی چہارم جلالین جی تو دیکھیے آپ رویہ روایت کیا گیا ہے ان اللہ تعالیٰ ارسل الیہم صحابتاً کہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ان کے اوپر بادل میں، فرفعتہ اس بادل نے ان کو اٹھا لیا، فتعلقت بہ امہ تو حضرت مریم ان کی امی لٹک گئیں اس سے، یعنی روکنے کے لیے بادل کو، وبکت اور رو پڑی۔ فقال لها تو حضرت عیسیٰ نے اپنی امی جان سے کہا ان القیامت تجمعنا کہ بے شک ہم قیامت کے دن اکٹھا ہوں گے۔ اب تو قیامت کے دن ہی ہم اکٹھا ہوں گے، چونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں تو اوپر اٹھایا جاؤں گا اور ایک زمانے کے بعد مجھے واپس آنا ہے دجال کے لیے، اور امی کا تو انتقال ہو جائے گا، تو پھر یہ یہی شکل بنے گی
کہ کل میدان محشر میں ہی ملاقات ہوگی۔ وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور یہ لیلۃ القدر کی رات تھی، شب قدر تھی بیت المقدس، بیت المقدس میں۔ وَلَهُ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَہ، فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 3 اور 30 اور 33 سال کی عمر تھی حضرت عیسیٰ کی جب اٹھائے گئے ہیں۔ وَعَاشَتْ أُمُّهُ، اور ان کی امی ان کے بعد میں، بعدہ یعنی بعد رفع، اٹھائے جانے کے بعد میں ان کی امی حضرت مریم زندہ رہیں 6 سنین 6 سال۔ وروى الشیخان، امام بخاری امام مسلم دونوں شیخ نے روایت کیا ہے حدیثہ، اس حدیث کو کہ انہو ینزلو، کہ بے شک وہ نازل ہوں گے، قرب الساعۃ، قیامت کے قریب۔ یہ پورا بیان آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ وَيَحْكُمُ بِشَرِيعَةِ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فیصلے کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق۔ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَالْخِنْزِيرَ، اور دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیے کو ختم کر دیں گے، جزیہ ٹیکس۔ وفی حدیث، یہ لگ رہا ہے نا جی ایس ٹی اور کیا کیا لگ رہے ہیں ٹیکس، ختم ہو جائیں گے۔ وفی حدیث مسلمین، حضرت امام مسلم کی حدیث میں ہے کہ انہو یمکثو، کہ بے شک وہ پھر ٹھہریں گے 7 سنین 7 سال زندہ رہیں گے۔ 2 قول ہیں 40 سال زندہ رہیں گے، دوسرا قول یہ ہے کہ 7 سال زندہ رہیں گے۔ اب بعض لوگوں نے اس میں مطابقت دی ہے کہ 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے، 7 سال زندہ رہیں گے تو 40 ہو گئے۔ ہو سکتا ہو 40 سال زندہ رہنے سے مراد یہی ہو کہ 7 یہ مل ملا کر کے۔ اچھا جی، انہو یمکث 7 سنین، کہ بے شک وہ ٹھہرے رہیں گے 7 سال۔ وفی حدیث ابو داؤد الطیالسی، ابو داؤد طیالسی کی حدیث میں 40 سنہ، 40 سال کی روایت بھی ہے۔ وَيُتَوَفَّى، پھر ان کی وفات ہوگی۔ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ، اور احتمال اس بات کا بھی ہے کہ بے شک مراد مجموع، یہ کیا ہے جی، لبسِهِ فی الارض، ان کے زمین میں ٹھہرنے کا مجموعہ، اس سے مراد ہو قبل الرفع بعدہ، اٹھائے جانے اور اٹھائے جانے سے پہلے، اٹھائے جانے کے بعد۔ وہی آپ سے بول چکا ہوں کہ 33 سال اٹھائے جانے سے پہلے تھے اور 7 سال ہی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 40 سے مراد جو ابو داؤد کی حدیث ہے اس سے مراد یہ ہو کہ دونوں کو ملا کر کے جوڑ کر کے ہو، دونوں احتمال ہیں۔ ذالک المذکور، یہ مذکورہ واقعہ من امر عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے معاملے کا، نقصہ علیک، ہم آپ سے تلاوت کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، یا محمد، اے محمد، من الآیات، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حال من الحائی، یہ ہا سے حال ہے، فی نتلوہ کے اندر جو ہا ہے اس سے حال ہے یہ۔ وعاملہ، اور اس کا عامل ما فی ذالک وہ ہے جو اس میں ہے، یعنی معنی اشارہ، من معنی اشارہ یعنی معنی اشارہ۔ وذکر الحکیم، اور ذکر حکیم ہے، یہ نشانیوں میں سے ہے۔ اور المحکم، مضبوط ذکر، ای القرآن، مراد ہے ذکر حکیم سے القرآن۔ انما مثل عیسیٰ، بے شک حضرت عیسیٰ کی مثال عجائبات، شانہ الغریب، ان کی شان جو عجیب و غریب ہے، ان کی مثال عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، حضرت آدم کی عجیب و غریب مثال کے یہ مشابہ ہے۔ ظاہر سی بات، حضرت آدم بنا ماں، بنا باپ کے، اور حضرت عیسیٰ بنا باپ کے، کا شان ہی، جیسے کہ ان کی شان ہے، فی خلقہ، ان کے پیدا کرنے میں، من غیر ابن، بغیر باپ کے، وہو من تشبیہ الغریبی، اور یہ بالاغربی، اور یہ غریب کو اغرب سے مشابہت دینا ہے۔ ایک عجیب و غریب بات ہے، ایک مہا عجیب و غریب بات ہے، تو عجیب و غریب بات کو مہا عجیب و غریب بات سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ دیکھیں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بنا باپ کے جو ہے اولاد کی پیدائش، اور مہا عجیب و غریب کیا بنے گی، بنا ماں اور بغیر باپ، دونوں کے دونوں ہے، وہاں پر تو ہے ہی دونوں ہاں۔ لیکون اقطع الخصم، تاکہ یہ بات منقطع ہو جائے مد مقابل کے لیے، واوقع فی النفس، اور نفس میں زیادہ بیٹھ جائے کہ جو اللہ تعالیٰ بنا ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو بنا باپ کے تو زیادہ اولا ہے۔ خلقہ کمثل آدم، خلقہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ای آدم، آدم کو، ای قالبہ، یعنی انہیں بنایا، من تراب، مٹی سے بنایا، ان کا قالب، ان کا جو قالب بنایا ہے، ان کے جو ڈھانچہ جسے کہتے ہیں ہم قالبہ، ان کا ڈھانچہ جو بنایا ہے وہ مٹی سے بنایا۔ ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کن بشرا، بشر بن جاؤ، فیکون، تو ہو گئے،
ای فکانہ بن گئے، وکذالک عیسیٰ اسی طریقے سے عیسیٰ کا معاملہ ہے، قالہ ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کن من غیر اب کہ بغیر باپ کے بن جاؤ، فکانہ بن گئے، بات ختم۔ اللہ کا حکم ایسا ہی، الحق من ربک، فرماتے ہیں کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، یہ خبر ہے، اور مبتدا کہاں ہے؟ مبتدا اس کا محذوف ہے، ای امر عیسیٰ، محذوف نکلے گا امر عیسیٰ الحق من ربک، کہ حضرت عیسیٰ کا معاملہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ فلا تکن من الممترین شاکین فیہ، پس تم شک کرنے والے میں سے نہ بنو، اس معاملے میں شک کرنے والے نہ بنو۔ ومن حاجک، دیکھو اب تھوڑی سی باتیں آپ سے یہ بھی ہوا کریں گی قادیانی والی، چونکہ ہمارے جو ہے امروہہ اور آپ کے چھیتروں میں یہ قادیانیت پھر سے پھیل رہی ہے، تو اس لیے اب یہ باتیں بیچ بیچ میں آپ سے باقاعدہ ذکر کی جایا کریں گی کہ قادیانی کون ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی تقریباً 100 سال پہلے ایک آدمی ہوا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو نبی بتایا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے حضور کے بعد کسی کو نبی مان لیا جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ماننے والے بہت ہیں، اس کو بھی ماننے والے بہت ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والوں کی تعداد بھی بہت ہے۔ تو اب اس نے ہمارے امروہہ اور ادھر چھیتر کے اندر جو ہے پیر پسارنے شروع کر دی ہے، تو اس طرح محنت ہو رہی ہے، تو اس لیے ان کے ہاں بھی حضرت عیسیٰ کی موت ہے، یہ بتانا چاہ رہا تھا فی الحال کے لیے۔ حضرت عیسیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوا ہے، بس ہمارے ہاں صاف سی بات ہے، حضرت عیسیٰ کا انتقال نہیں ہوا، قرآن و حدیث اس کے پر شاہد ہیں، اللہ نے ان کو اٹھایا، اور قرآن صاف کہتا ہے وما قتلوہ، نہیں قتل کیا، وما صلبوہ، نہ سولی دی، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھایا۔ کتنی بار آگیا ذکر دیکھو آپ کے سامنے، تو فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں نہ بنو، یہ لوگ ہیں شک کرنے والے حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے میں، ان کو شک ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اٹھا لیا، یہ کہہ رہا ہے نہیں اٹھایا، تو یہ جو ہے ایمان سے باہر ہے، اسی لیے کافر ہیں، مرتد ہیں، اور یہ حضور کو بھی مانتے ہیں۔ حضور کے بعد میں مرزا غلام قادیانی کو، یہ قادیان ایک شہر تھا، علاقہ تھا، گاؤں تھا، وہاں کا ایک رہنے والا شخص تھا مرزا غلام احمد، یہ بدبخت تھا، اس کا انتقال بھی بیت الخلاء کی سیٹ کے اندر منہ دے دیتے ہوئے ہوا ہے۔ اللہ کا نظام بنا، جب یہ مرا تو وہیں پر اس کا منہ تھا، تو بہرحال ایسے آدمی کا یہی ہوتا ہے۔ اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ان کے خلاف جنگ کی، اور جو ہے مقدمات وغیرہ بھی خوب جیتے ہیں انہوں نے، انگریزوں کے دور کے اندر بھی ان کو مات دی ہے، تو یہ ہے جی بات۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی والے جو قادیانی ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ کو یوں کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں، کیونکہ عیسائیوں سے ان کا ملتا جلتا معاملہ، پیسہ تو وہیں سے آتا ہے، یہ یورپ وغیرہ سے کچھ طاقتیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں جو روپیہ پیسہ دیتی ہیں ان کو بہت زیادہ، اور اسی پر یہ عیش کرتے ہیں۔ خبر تو بہت آگے کی ہے، لڑکیوں کو چھوڑ رکھا ہے، وہ لڑکیاں بڑی عجیب و غریب ہیں۔ اب دیکھو جو اسی کام کے لیے چھوڑی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے ان کا حسن و جمال زیادہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو یہ ہو رہا ہے ہمارے چھیتر میں، ہمیں خبر لگ گئی ہے، اب اس پر محنت شروع ہو چکی ہے، جو ہے ان کو باقاعدہ چھوڑا گیا ہے، وہ لڑکیاں بالکل اتنی زیادہ خوبصورت ہیں کہ بے انتہا خوبصورت ہیں۔ یہ بھی آپ سے میں بول لیتا ہوں کیونکہ آپ کے سامنے یہ باتیں آنی شروع ہو جائیں گی اب، کیونکہ اب محنت چل رہی ہے اس کے اوپر۔ انہوں نے یہی چیز دیکھی کہ بھئی بہکانے کے لیے بس یہی ایک راستہ ہے، اور جہاں تہاں جو ہے اس طرح سے ان کو چھوڑ رکھا ہے راستوں میں جہاں تہاں، تو اس طریقے سے ایمان کو لوٹنے کی محنت ہمارے چھیتر میں چل رہی ہے۔ اچھا جی دیکھیے کہاں گئے ہم، فمن حاجک فیہ، پر جو شخص کے آپ سے جھگڑا کرے، جادلہ کا جو جھگڑا کرے، من النصارى عیسائیوں میں سے، محذوف ای امر عیسیٰ، یعنی حضرت عیسیٰ کے معاملے میں، کہاں نہیں یہ تو الگ ہے، من النصارى فیہ، اس بارے میں تم سے جھگڑا کرے، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، بِأَمْرِهِ، اللہ کا حکم آ چکا ہے، فَقُلْ لَهُمْ، اب یہ عیسائی تم سے جھگڑا کریں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، عیسائیت کا جھگڑا، تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیت کے جھگڑے کے اندر فَقُلْ لَهُمْ، نبی ان سے کہو کہ مباہلہ کر لو، کیا کر لو؟ مباہلہ کر لو۔ مباہلہ کیا چیز ہے جی؟ سمجھے اس کو، مباہلہ ہوتا ہے
کہ پہلے تو ہم سامنے والے سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری بات مانو، ہم حق پر ہیں، آپ غلط ہیں، ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ یہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ چلو ایک کام کرو، آپ اپنے بالغ بچوں کو لے آؤ، جو بھی گھر میں تمہارے جو ہے بیوی بچے بالغ جو بھی گھر کے ہیں تمہارے سگے انہیں لے آؤ، ہم اپنے والوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، میدان میں کھڑے ہو کر کے اب بد دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو یہ جل جائیں، اور جو ہے اور اگر یہ حق پر ہے تو ہم جل جائیں، مطلب ختم ہو جائیں۔ اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ تو عیسائیوں نے یہی کیا، عیسائی آئے اور حضور سے بات چیت کی، حضور نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، تو پھر جو ہے بات مان نہیں رہے تھے۔ حضور نے کہا ایک کام کرو، مباہلہ کر لو، اپنے بالغ بچے لے آؤ، ہم اپنے بچے لے آؤ، حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی، ہم بھی ان کو جو ہے لے کر کے آتے ہیں، تو اپنا اپنا کو لے آؤ۔ کہنے لگے جی رائے تو تھوڑا سا ہم جو ہے جا رہے ہیں، مشورہ سا کر لیں۔ میں تو حضور تو ادھر سے لے کے چلے گئے، حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ وغیرہ کو لے کر کے چلے گئے کہ اب یہاں پر جو ہے تم ہمارے خلاف بد دعا کرو، ہم تمہارے خلاف کریں گے، اگر تم جل کر کے راکھ ہو گئے، مر گئے، تو ٹھیک ہے ہم حق پر ہیں، تم غلط ہو۔ یہ بڑا خطرناک میٹر ہوتا ہے، اور نبی ہو اگر ایک طرف پھر تو معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ یہ عیسائی اپنے ادھر گئے، یہ جو ہے نجران کے تھے عیسائی، یہ گئے جا کر کے اپنے بزرگوں سے کہا کہ بتاؤ بھائی ایسے ایسے مباہلے کی دعوت دے رہے ہیں، یہ آخری عمل ہوتا ہے یہ؟ تو وہاں کے بزرگوں نے کہا کہ جل جاؤ گے، مر جاؤ گے وہیں، کیونکہ تم تو معلوم ہے نبی ہے، وہ اندرون تو پتا ہے نبی ہیں، تم ضد میں ہٹ ڈر میں تو قبول نہیں کر رہے، لیکن پتا تو ہے نبی ہیں، تو یہ لے کر کے نہیں آئے۔ تو ان کے بڑوں نے کہا کہ ان سے صلح کر دو، تو صلح ہوئی، بہرحال نیچے سب کچھ لکھا ہوا کس کس چیز پر ہوئی ہے، صلح کس چیز پر ہوئی ہے، مال وغیرہ وہ لے کر کے بھی آئے تھے کچھ، تو حضور جو ہے لے کر کے آ گئے، حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی کو لے کر کے آ گئے تھے۔ تو آیت مباہلہ ہے، یہ کون سی آیت کہلاتی ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آیت مباہلہ کھولو تو یہ والی کھولنی ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، یہ ہے۔ بہرحال وہ لے کر کے نہیں آئے، روایت میں لکھا ہے کہ جل جاتے وہیں، اگر یہ لے آتے بس معاملہ خراب ہو جاتا۔ فرماتے ہیں اگر یہ بات اگر تم سے جھگڑا کریں، بات نہ مانے، بعد اس کے کہ علم آ چکا ہے، پھر بھی نہ مانے تو کہو فقل لهم، ان سے کہہ دو تعالو بلا لو، ندعو ابناءنا، آ جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، اپنی اولاد کو بلائیں، وابناکم، تم بھی اپنی اولاد کو بلا لو، ونساءنا ونساءکم، ہم بھی اپنے گھر کی عورتوں کو بلائیں، تم بھی اپنے گھر کی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جائیں، ہم بھی آ جائیں، تم بھی آ جاؤ، ونجمعہم، اکٹھا ہو جائیں ہم ایک جگہ پر میدان میں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، والا مطلب نتضرع فی الدعاء، ہم دعا میں عاجزی کریں، اللہ سے دعا مانگے، دعا مطلب بد دعا، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی دعا کا مطلب یہاں پر بد دعا ہی ہے، ہم بد دعا کریں گے ایک دوسرے کے خلاف۔ فنجعل لعنت اللہ، پس ہم بنائیں اللہ کی لعنت کو جھوٹوں کے اوپر، ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہو یہ بات کہیں، بأن نقول، یہ کہ ہم یوں کہیں گے، اللہم لعن الکاذب فی شان عیسیٰ، اے اللہ تو لعنت کر دے، تو ہلاک و برباد کر دے جھوٹے کو، ہے جی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو رک جاؤ، انویٹر ڈاؤن ہو گیا ہمارا، وہ کام چل رہا ہے نا، ابھی ذرا جنریٹر چلے گا تو ہمارا لیپ ٹاپ چلے گا، جب پڑھائی ہوگی رک جاؤ۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، فرماتے ہیں ہم بنائے اللہ کی لعنت رکھیں جھوٹوں کے اوپر، اور اس طرح سے کہیں اللہم لعن الکاذب، اے اللہ تو لعنت برسا، ہلاک و برباد کر دے، لعنت کا مطلب یہی تو ہوتا ہے ہلاک و برباد، جھوٹے کو جو حضرت عیسیٰ کی شان میں جھوٹ بول رہا ہو۔ وقد دعا، یہ تو کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ خدا ہے، حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ نبی ہیں، رسول ہیں اللہ کے، ہم انہیں مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہے ان کی شان میں اور کچھ کہہ رہے تھے، تو جو حضرت عیسیٰ کی شان میں صحیح ہے اللہ اس کو بچا لے، باقی کو رفع دفع کر دے ہیں۔ وقد دعا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اس طرح سے دعا کر دے، حضور نے بلایا وفد نجران کے عیسائیوں کے وفد کو، لذالک، اس بات کے لیے، اس بات مطلب مباہلہ، لما حاجوہ فیہ، جب وہ جھگڑا سا کرنے لگے اس بارے میں، فقالو، تو انہوں نے کہا
حتی ننظر فی امرنا، یہاں تک کہ ہم جا رہے ہیں ابھی تو اپنی معاملے میں غور و فکر کر لیں، ثم ناتیک، پھر آئیں گے، یہ کہہ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا لے آؤ اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم بھی لا رہے ہیں، اللہ کے ذرا رائے مشورہ کر لیں۔ فقال ذو رائہم، ان کے رائے والے جو بڑے بڈھے تھے ان کے عیسائیوں کو، انہوں نے کہا لقد عرفت النبوۃ، یقیناً تم نے پہچان لیا ان کے نبوت کو، بہت سارے واقعے ہو چکے ہیں، وانہ ما باہل قوم النبی الا ہلکوا، کہ جب جب بھی کسی قوم نے مباہلہ کیا ہے نبی سے تو وہ جو ہے قوم ہلاک ہو گئی۔ دعوا، اچھا جی، تو کہتے ہیں فوادعوا رجلا، تو انہوں نے جو ہے چھوڑ دیا، وانصرفوا، اور چلے گئے، فاتوہ، پس وہ آئے، وقد خرج معه ومعه الحسن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضور کے ساتھ میں حضرت حسن تھے، والحسین وفاطمۃ وعلی، یہ سب کے سب تھے، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین، فاطمہ، علی، یہ چاروں کے چاروں آئے۔ فقال لهم، اور حضور نے ان سے کہا اذا دعوت، جب میں دعا کروں، فامنوا، تو تم آمین کہنا، تو فابوا، انکار کرنے لگے، نا جی نا جی نا جی نا، ایسا نہ کرو جی، اب ڈر گئے، فابوا ان یلاعنوا، انکار کر بیٹھے کہ ہم ایک دوسرے پر ملامت کریں، اب دعا نہ کرو جی، وصالحوہ، اور مصالحت کر لیا، علی الجزیۃ، ٹیکس کے اوپر، رواہ ابو نعیم ورواہ ابو داود، انہم صالحوہ، فرماتے ہیں کہ صلح کی تھی انہوں نے، علی الفی حلۃ، 2000 جوڑوں پر، اور 2000 جوڑے، النصف فی سفر، آدھے جوڑے تو ملیں گے، جوڑے سمجھتے ہو، جوڑے یہی جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، فی سفر، سفر کے مہینے مل جائیں گے، آدھے جوڑے مطلب 1000 تو سفر کے مہینے مل جائیں گے، والبقیۃ فی رجب، اور باقی رجب کے مہینے ملیں گے۔ اور بھی مال تھا دیکھو، وثلاثین درعا، اور 30 زریں تھیں، وثلاثین فرسا، 30 گھوڑے تھے، وثلاثین من کل صنف من اصناف السلاح، اور 30 ہر قسم کے ہتھیاروں میں سے ہتھیار تھے۔ وروا احمد فی مسندہ عن ابن عباس، فرماتے ابن عباس سے روایت ہے، قال کہ اگر یہ لو خرج الذین یباہلونہ، اگر وہ لوگ جو مباہلہ کرنا چاہ رہے تھے نکل آتے، تو فرماتے ہیں جب یہ لوٹتے، فرجعوا، تو لوٹتے اس حال میں کہ لا یجدون مالا ولا اہلا، تو یہ مال اور اہل و عیال پاتے نہیں، سب مر چکے ہوتے، کچھ بھی نہیں ملتا انہیں، سب ختم ہو جاتا ان کا اگر یہ مباہلہ کر لیتے۔ اور دیکھو کیا ہے، وروا طبرانی، امام طبرانی نے روایت کیا ہے، ان عطا مرفوعاً، فرماتے ہیں مرفوعاً روایت کیا ہے، لو خرجوا، اگر یہ نکل آتے مباہلہ کے لیے، بددعا ہو جاتی، لاحترقوا، تو جل کر کے خاک ہو جاتے، اگر یہ مباہلہ میں پہلے تو کرتے یہی بددعا، یہ عیسائی کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو یہ محمد رسول اللہ ان کے خاندان والے ہلاک ہو جائیں، یوں کہتے وہ، تو اس سے حصہ تو ہوتا ہوا تو کچھ ہے نہیں، تو اللہ کے نبی جب کہتے کہ یا اللہ ان کے بالک بچے یہ سب ہلاک ہو جائیں، تو روایت کیا ہے، لاحترقوا، جل کر کے خاک ہو جاتے۔ ان ھذا المذکور، فرماتے ہیں بے شک یہ مذکورہ واقعہ، لہو القصص الخبر الحق، یہ یقیناً خبر حق ہے، الذی لا شک فی، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود کی سوا اللہ کے، فإن اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً وہ غالب ہے فی ملکی، اپنی بادشاہت میں، الحکیم فی صنعہ، اپنی کاریگری کے اندر حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، پس اگر وہ روگردانی کریں، اعرضوا عن الایمان، اگر وہ ایمان سے اعراض کریں، یہودی عیسائی اگر ایمان سے اعراض کرتے ہیں، فإن اللہ علیم بالمتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا مفسدین کو، فسادیوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فیجازیہ، ان فسادیوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے گا۔ وفیہ وضع الظاہر موضع المضمر، فرماتے ہیں کہ اس جملے کے اندر ظاہر کو رکھنا ہے ضمیر کی جگہ، فإن اللہ بول دیا، حالانکہ اللہ کا لفظ پہلے بھی استعمال ہو گیا، تو فإنہ علیم بول سکتے تھے، کوئی دقت والی بات نہیں تھی، تو کہتے ہیں کہ ظاہر کا رکھنا ہے ضمیر کی جگہ۔ تیل جو ہے ختم ہو گیا ہے، تیل ختم ہو چکا ہے ہمارے جنریٹر کا، اس لیے آپ کو اس وقت ہو ہی گیا، آپ کا تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ پھر وہ انورٹر پر ہی شروع ہو گیا نا۔ مشکات الآثار،
157 حدیث نمبر لکھا ہوا ہے، دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی اہم روایت ہے، دیکھ لو آج اس روایت کو تم۔ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے برکت دے دے ان کے صبح سویرے کے وقت میں۔ بڑی زبردست بات ہے۔ علماء اکابرین تنخواہیں کم، چین و سکون سب سے زیادہ، ایک حساب سے دیکھا جائے، اور پریشان بھی ہوتے تو اپنی اور سے نہیں ہوتے پریشان، انہی لوگوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ایسے پریشان نہیں جیسا کہ یہ لوگ ہوتے ہیں پریشان، اپنی الجھنوں میں گھرے ہوئے رہتے ہیں۔ صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، چاہے کلام پاک پڑھو اس میں برکت ہوگی، آپ کوئی بزنس شروع کر دو، صبح صبح کا بزنس ہو تو اس کے اندر بھی خیر و برکت ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے یہ بات سنی، انہوں نے جو ہے اپنے تاجر لوگ اپنا مال لے کر کے بیچنے کے لیے اپنے لوگوں کو اسی وقت میں بھیجنے لگے، بہت مالدار ہو گئے، بہت مالدار ہو گئے۔ دیکھیے، تو صبح کے وقت میں اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ذکر و اذکار کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، یا کوئی جائز بزنس کیا جائے جس سے خیر و برکت ہو۔ اور آپ کے لیے کیا ہے، آپ کے لیے بتاتا ہوں، بہت غور سننے کی بات ہے۔ عشاء کے بعد میں جلدی سو جاؤ، عشاء پڑھی اور فوراً سو گئے، اب آپ کی آنکھ کھلے گی تقریباً 3 بجے۔ ظاہر سی بات ہے 12 بجے سو کر بھی 8 بجے اٹھ رہا ہو تو ٹائم تو اتنا ہی ہے، سیم ٹو سیم ٹائم تو اتنا ہی ہے نا۔ تو اگر عشاء کے بعد فوراً سو گئے تو 3 بجے تک آنکھ کھلے گی، یعنی آپ سمجھ لیجئے 7:15 بجے اذان نماز ہو جاتی ہے، 7:30 بجے تک نماز سے فارغ، یا 7:45 تک حد سے حد، یا 8 بجے تک حد سے حد، کھانا وانا کھانا 8:30 مان لو۔ اب 8:30 سے اگر آپ سو گئے تو 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30، لو جی تمہارے 6 ساڑھے 6 گھنٹے ہو گئے 3 ساڑھے 3 بجے تک۔ اب 4 بجے تک سو جاؤ، لو جی 6-7 گھنٹے کی نیند ہو گئی، آرام سے آدمی کی موڈ فریش ہو کر کے آنکھ کھلے گی، اور وہ اٹھ کر کے اپنا تہجد پڑھو۔ 4 بجے کے بعد 5 بج کر کچھ منٹ پر اذان ہو رہی ہے، اس ٹائم تک اپنا ذکر و اذکار، قرآن تلاوت، پھر اپنا 2 رکعت سن 2 رکعت فرض، آپ کو جو گھر ہی پڑھنا آپ کو تو اول وقت میں نماز پڑھ کر کے پھر بیٹھ جاؤ قرآن لے کر کے اشراق تک۔ آپ کے تو قرآن ہر ہفتے میں ہو جایا کرے گا ایک قرآن، نو ٹینشن۔ اور صرف وہی وقت دیا آپ نے جو عشاء کے بعد میں آپ 4 گھنٹے ضائع کرتے ہیں، وہی وقت دیا آپ نے، صبح میں دیا، مگر اس وقت سو کر کے صبح میں آپ نے وہی 1-2 گھنٹہ جو آپ کا ضائع ہو رہا تھا عشاء کے بعد، اس کو وہاں لے آئے۔ ہر ہفتے آپ کا ایک قرآن، یا ہفتے 2 ہفتے میں ہو جائے گا قرآن۔ مگر کیا کریں، رات کو عشاء کے بعد جاگنا ہے، موبائل بھی دیکھنا ہے، رات کو عشاء کے بعد بالغ بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی ہے، لڑائییں بھی کرنی ہے گھر میں، سب کچھ ہوتا، ہر گھر کا حال یہی ہے۔ 12 بجے تک بچے کھیلتے رہتے ہیں، اور صبح میں 10 بجے تک ماں باپ بھی سو رہے ہیں، وہ بھی سو رہے ہیں۔ یہ ہے جی بات۔ تو صبح میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت کا معمول یہی تھا کہ بچے عشاء کے بعد میں یاد کر کے جب سویا کرتے تھے، اور حضرت عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے، اور صبح تہجد میں اٹھ کر کے یاد کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے علوم سے ساری دنیا آج تک فیض یاب ہو رہی ہے۔ ان کی بہشت زیور جیسی مقبول و معروف کتاب ہے کہاں کوئی، بتائیے؟ ساری کتاب حضرت شیخ زکریا صاحب بھی یہی کرتے تھے، تہجد گزار آدمی تھے، بہت زیادہ بزرگ تھے، ان کی کتاب بھی آپ دیکھیں، فضائل اعمال، اور دنیا کے اندر جو ہے گھوم رہی ہے۔ یہ ہے جی بات۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آئی؟ دیکھو فرماتے ہیں اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے۔ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، فرماتے ہیں کہ حضرت صخر غامدی ایک ایسے شخص تھے جو کہ تاجر تھے۔ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تُجَّارَهُ، وہ اپنا مال لے آ کر کے وہ اپنے مال بیچنے والوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ بعث اول النہاری، تو وہ صبح میں بھیج دیا کرتے تھے، صبح۔ فاسرا، بہت مالدار ہو گئے۔ وکثر مالہ، اور ان کا مال زیادہ ہو گیا، مال بڑھ گیا ان کا۔ اچھا جی،
عن سوید ابن قیس، فرماتے ہیں سوید ابن قیس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال جلبت انا ومخرفۃ العبدی بزم من حجر، فرماتے ہیں کہ میں اور مخرفہ عبدی دونوں کے دونوں حجر، جگہ کا نام ہے حجر، حجر سے بزازہ لائے، بزازہ یہ کپڑوں کا تھان وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ فجاءنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے پاس آ گئے، فساومنا السراویلا، پس ہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پائجامے کا سودا کیا۔ ساوما، ساوما مانے سودا کرنا، نہ مانے ہم سے، السراویلا پائجامہ، وعندی وزان، اور ہمارے پاس ایک وزن کرنے والا تھا۔ وزن ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کپڑوں کا وزن ہوتا ہے، ہم بھی کل جو ہے ایک یہ کیا بولتے ہیں اسے، ارے وہ جو ہوتا ہے لیٹتے ہیں اوڑھتے ہیں، کمبل، وہ کمبل لائے ہیں کل ہم، 550 روپے کا ملا ہے سنگل والا، تو ہمیں جو ہے اس پوچھا کتنے روپے، تو ریٹ دیا ہے لیکن تول کر کے دیا ہے، تو تول ہوتی ہے، یہ جو روایت آ رہی نا، روایت کو بیان کرنے کے لیے میں اپنی مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو کوئی شوق تھوڑی ہے آپ سے یہ بولنے کا کہ ہم نے جو ہے نیا کمبل لیا ہے، کبھی آپ سمجھو کہ نیا کمبل بتا دیا باتوں باتوں میں۔ تو کل ہم نے 2.5 کلو بیٹھائے، کیونکہ یہ 4 فٹ چوڑائی ہے اور 6 فٹ لمبائی ہے، 4-6، تو یہ 2.5 کلو کے حساب سے 550 روپے کا بیٹھا ہے۔ اب حساب لگائیے آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے وزن کرنے والا، یعنی پائجامے کا بھی ہو رہا ہے وزن، تو یہ ہوتا ہے کپڑوں کا وزن ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں بہت سارے کپڑے اکٹھے آتے ہیں، لاٹ کی لاٹ آتی ہیں، وہ سب تل کر کے آتی ہیں، تو یہ ہے جی۔ وعندی وزان، کہنے لگے کہ میرے پاس وزان ہے تولنے والا، یجن بالاجری، جو اجرت لے کر کے تولتا ہے، تو فرمایا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، لوزان، اس وزان سے، فرمایا کس سے، وزان ہے تولنے والے سے، فرمایا وزان کہتے ہیں تولنے والا، تولنے والے سے کہا، او تولنے والے، زن تولتا رہ، ورجح، اور جھکتا ہوا تولا کرو، ہاں بالکل یہ نہیں کہ صاحب سوئی اوپر، تھوڑا سا فالتو کر دیا کرو بھائی، اس میں تمہارے لیے برکت ہو جائے گی۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ ہوتا ہے، انسان یوں کہتا ہے کہ میں اگر دوسرے کا مال بچا لوں گا تو زیادہ ہو جائے گا میرے پاس، ٹھیک، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تم تول میں فالتو دو گے تو تمہارا مال بڑھے گا۔ اب دنیا والوں کی عقل تو کام کرتی نہیں، ہم تو خبر کے اوپر بات کر رہے ہیں، حضور کی خبر ہے کہ تولو اور جھکتا ہوا تولو، لیکن یہ لوگ عقل استعمال کرتے۔ میں آپ سے بتاؤں، آپ کے گاؤں میں 3 جگہ پر لگ بھگ راشن بڑھتا ہے، ٹھیک، راشن جہاں سے ہمارا راشن آتا ہے وہ انتہائی درجے جو ہے مطلب خراب ہے وہ آدمی، تو ہمیں تو خیر کیا خرابی ہوگی ہمارے لیے تو خیر، لیکن وہ آدمی بڑھیا نہیں ہے، 2 کلو اگر 15 کلو مال لے رہے ہیں آپ اس سے، تو 2 کلو اس میں سے مار لیتا ہے وہ، اور کہہ کے مارتا ہے وہ کہ داؤ 2 کلو دے دو، ہائے ہائے دے دو، ہائے ہائے کرتا رہتا ہر وقت، کچھ نہ ہے گھر میں، کچھ نہ بچ رہا، روتا ہی رہتا۔ اس کے آگے والا ہے ایک، وہ بالکل پورا دیتا ہے، 15 ہے تو 15 ہی کلو دیتا، بالکل 2 ٹوک، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پیسہ بھی بہت ہے اس کے پاس، نوکری بھی ٹاپ لگ گئی اس کی، اور بھی پڑھائی کر رہا، اونچا پہنچ گیا۔ اب مجھ سے اس دن کہہ رہا تھا وہ، یہی والا جہاں سے ہم لاتے ہیں، اے جی کچھ دعا کر دو، برکت نہ ہوتی، گھر میں کچھ نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کہا تول جو ہے تم ٹھیک کر لو، تم 2 کلو مارتے ہو اور سب کے سامنے لڑ جھگڑ کر کے لیتے ہو، لوگ تم سے اس لیے نہیں کہہ رہے کون تم سے رات دن لڑے گا، اور ہم بھی کچھ نہیں کہتے، لیکن تول جو ہے تم فالتو کی کوشش کرو، کم کی نہ کرو، 2 کلو مار رہا 15 کلو کے اندر، تم تو اس میں ایسا کرو 15 کلو 10 گرام اور دو فالتو، تو تمہارے یہاں برکت ہو جائے گا۔ میرے منہ کو دیکھ رہا ہو، میں نے کہا یہی ہے، اور اگر تمہیں یقین نہ آ رہا ہو تو تم رو رہے ہو، اور فلاں تمہارے آگے والا وہ خوش ہے، وہ بالکل تول پوری دیتا، تو خاموش ہو گیا بالکل کہ انسان نہ کہنے کا وہ۔ تو یہی بات تھی ہمارے ذہن میں، ارے ہمارا اللہ والا ہے وہ، پتہ نہ کیا نام ہے، دیوی کے نام سے ہے وہ، دیکھو بہرحال پپو کا موز ہے یہاں سے ہمارا آتا، سمجھ رہے بات ہے۔ تو تول کم دیتا ہے تو دکھی ہے، پریشان ہے، عجیب طرح کا آدمی، چڑچڑا ہے، لڑتا رہتا، ہم سے خیر نہیں لیکن اوروں سے لڑتا ہی رہتا سب سے،
कि तोल कम देगा लड़ेगा, जाहिर सी बात, लड़े बगैर कैसे छोड़ेंगे लोग। अगला वाला पूरा देता, वो ठीक ठाक बैठा रहता। तो मैंने कहा, मैंने तुम तोल ठीक कर लो, जितना तुम कम दे रहा हो ना, इसको थोड़ा बहुत फालतू की कोशिश कर लो, तुम्हारे घर में बरकत हो जाएगी। और अगर नहीं चाहते हो तो करते रहो, ऐसे ही रोते रहो फिर। लेकिन ऐसे तो फिर कुछ ना बचने का। मैंने बच नहीं रहा, इसलिए तुम परेशान हो। जो लोगों का छीन छीन के, गरीब लोगों का तुम राशन जो है अपनी जेब में डाल रहा हो, तो कहाँ से बरकत आएगी। ये है जी बात। वान अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, फरमाते हैं हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, खियारुकुम अहासिनुकुम क़ज़ान, तुम में से बेहतर शख्स वो है कि जो तुम में अदायगी के एतबार से बेहतरीन हो। कर्ज ले लिया, लेने में तो भाईजान, भाईजान, भैया जान, जनाब, अरे जनाब, हाँ ये वाले भी आते हैं हमारे पास, जनाब वाले भी आते हैं। जनाब हम वहाँ से आए हैं, मैंने कहाँ से आए हो, जनाब लाओ दे दो कर्जा। तो ऐसे जनाबों को हमने दिए हैं कर्जे, चप्पल घिस गए फिर हमारे उनके पीछे पढ़ते पढ़ते चप्पल घिस दिया हमने। अजीब टाइप के लोग हैं, पैसा मांगने के लिए आते हैं, ऐसा इनकी सारी आजिज़ी और बड़ी मतलब लजाजत, मन्नत, समाजत, क्या क्या कहूँ। और जैसे ही पैसा हाथ में गया, ओहो, उससे तो कोई बड़ा है ही नहीं आदमी, उससे बड़ा ही नहीं है कोई आदमी, उससे तुम बात ही नहीं कर सकते। अब हमने सिस्टम ही चेंज कर दिया। अब मैंने भैया जेब में, हमारे जेब में तुम्हें हदिया देने को होंगे तो हम दे देंगे, ना तो कर्ज वर्जा हमारे बस की रहा। साफ सी बात है, कहाँ तक लड़ेंगे, ना हमारा मिजाज है, ना हमारे पास इतना है। आते हैं इस तरह के लोग, तो हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं आदमी है कैसा। ज़कात का मुस्तहिक़ हो, नियत करके ज़कात दे देते हैं, ले जा भैया ये, लेकिन वापसी मत लाना, वापसी के लिए बहुत मसला कैड़ा होता लोग देते ही नहीं हैं। तो कहते हैं तुम में बेहतर शख्स वो है जो अदा करने के एतबार से बेहतरीन हो। अदायगी में बेहतरीन नहीं है, लेने में बड़े बेहतरीन है। और जो ज़्यादा लजाजत से मांगता ना है, यही समझ जाना ये तुम्हें बहुत दिक्कत करेगा। जो लड़की दूसरी लड़की से पैसे मांगती उधार, और इतनी आजिज़ी के साथ बहना बाजी बाजा पता नहीं क्या 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 करके मांगेगी, और उसके बाद जब ले लिया, और वो किसी बहाने से पता क्या करेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी किसी न किसी बहाने से। चाहे कुछ भी हो, पैर रखा गया, रखा क्यों पैर, रखा क्यों, बस लड़ाई झगड़ा हो गया, साहब अब तुम पैसे नहीं लेने के हमसे। ऐसा होता है। हाँ, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, हो सके आप लोगों में हुआ हो, कभी सोचोगे मुझे किसी ने बताया नहीं है। ये तो मैं हालात बता रहा हूँ, सब जगह सेम है हालात, कि लेने में तो सब माहिर हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है, कर्ज़े की अदायगी की बारी, बस यहाँ फेल हो जाते हैं। तो आप लोगों से मैं एक गुजारिश करूँगा, उधार लेने की आदत नहीं डालना, नहीं डालना, नहीं डालना। उधार लेने वाला कभी भी मालदार नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, याद रखना आप। और अगर किसी को देना ही है तो हदिया दे दो। एक साहब आए कि जी 5,000 दे दो कर्जा, मैंने उन जेब में से निकाल के 1,000 रुपये थे उस टाइम, मैंने ये आपके लिए हदिया हैं, वापसी मत लाना, 5,000 की मेरी हैसियत नहीं है, और मैं आपसे वापस भी नहीं ले पाऊँगा, न मैं आपसे कह पाऊँगा कर्ज दे करके ये ले जाओ। नहीं वापस, मैंने वापस नहीं चाहिए भाई, हदिया ले जाओ, बात ख़त्म। कम से कम 1,000 दे करके चैन सुकून तो रहेगा, दिमाग में उलझन तो नहीं रहेगी। तो ऐसा हो चुका असल में, बहुत लोगों ने हमसे उधार लिए हैं, किसी ने 5, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। अभी भी जाने कितने लोगों पे उधार 150 रुपये एक पे हैं, कई साल हो गए, उसके कभी ज़बान पे नहीं आता। 250 रुपये एक ने लिए थे, कभी उसके जो है वो तो इंतकाल भी कर गए बेचारे। फिर मैंने दिल में बोल लिया कि अल्लाह मैंने तो अपने पैसे माफ़ कर दिए। हालांकि बताओ 150-200 की कोई बात है, लेकिन जो है आदमी 5 दिए थे एक को, 5 दिए थे एक को, ऐसा अलग अलग करके दिए थे कई लोगों को। खैर सब हमने वो सिस्टम भी अब कर दिया ख़त्म। तो आप लोग उधार का रगड़ा नहीं पालना, मैं आपसे साफ बता रहा हूँ। देखो अरबी लफ्ज़ क्या है, कर्ज़ है नहीं है, अरे समझ रहे हो बात नहीं। ये लफ्ज़ कर्ज़ देख लो क्या है, क़रज़ा यक़रिज़ु क़र्ज़न के माने काटने के आते हैं। मिक़राज़ बना है इसम आला, इसी लफ्ज़ से बना है, वो कर्ज़ से ही बना है मिक़राज़। मिक़राज़ के माने आते हैं कैंची, ये काटने का आला। अब समझ लो कर्ज़ से रिश्ते कट जाते हैं, कर्ज़ से रिश्ते टूट जाते हैं, ताल्लुकात में दरार पड़ जाती है।
ہاں کوئی ایسا آدمی ہو جیسے ہمارے اکے دکا ہے ایسے بیچارے، تو لے لیا قرضہ یا ہم نے لے لیا قرضہ، ہم آپ نے قرضہ دے دیا اور جو ٹائم ڈیٹ فکس کر دی اس ڈیٹ میں آپ کے پاس پیسہ ہر حال میں پہنچ جائے، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے قرض کے لین دین کی ہے گنجائش، کوئی حرام تھوڑی ہے۔ لیکن جو عام حالات میں آپ دیکھ رہے ہو لوگوں کے حال بہت زیادہ خراب ہے، تو ایسے حالات میں ایک دوسرے کو قرضہ دے کر کے ہزاروں تو بولے گا جھوٹ، وہ پھر اور ہزاروں جھوٹ بولے گا، جو کانٹیکٹ تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک صاحب نے یوں کہا، ایک دوست نے ایک دوست سے مانگے پیسے، قرضہ مانگا، اس نے کہا بھی میرے پاس تو ہے نہیں۔ ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا یار تیرے پاس تو بہت مال، تم نے کیوں نہیں دیا قرضہ اپنے دوست کو؟ کہنے لگے صاحب میں اپنے دوست کو کھونا نہیں چاہتا ہوں، میں قرضہ دے دوں گا پھر یہ مجھ سے بچنا شروع ہو جائے گا، کٹنا شروع ہو جائے گا، دے تو پائے گا نہیں، پھر یہ مجھ سے بات تک نہیں کرے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا دوست مجھ سے بات کرنا نہ چھوڑے، مجھ سے کانٹیکٹ نہ توڑے، اس لیے میں نے قرضہ نہیں دیا۔ اب بتاؤ کتنی زبردست بات ہے کہ قرض سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا اس چیز کو تھوڑا سا آپ لوگ اپنے میں دھیان کر لینا کہ قرضہ صرف اگر کوئی ایسا دینداری کا معاملہ ہے، آئندہ تم نے آزما چکے ہو کسی کو کہ ہاں ماشاءاللہ قرضہ لیا ہے اور قرضہ جو ہے دے دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، ڈیٹ فکس، بالکل ٹائم بھی فکس کرو کہ فلاں ٹائم، فلاں ڈیٹ، فلاں دن آپ کا پیسہ ملے گا، بات ختم، اس دن دے دیا تو ٹھیک ہے، اس میں کیا دقت ہے؟ لیکن ایسا عام طور پر ہے نہیں اب۔ سمجھ گئے جی بات آپ؟ تو قرضے والا معاملہ مت رکھنا، اس نے بہت جو ہے کانٹیکٹ خراب ہو جاتے ہیں اس سے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، من انظر معسرا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی، او وضع له، فرماتے ہیں یا اس سے بالکل معافی کر دیا، اذلہ اللہ یوم القیامت، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سایہ دے گا، تحت ظل عرشی، اپنے عرش کے سایہ، اپنے عرش کے نیچے سایہ میں رکھے گا، یوم لا ظل الا ظل عرشی، جس دن کے اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے جی، بس دیکھیں جی بخاری شریف یہ جو ہے آپ کا جلد ثانی کتاب المغازی، غزوہ ذی الخلصہ، کعبہ یمانیہ، کعبہ شامیہ۔ ذو الخلصہ یہ یمنی کعبہ کہلایا کرتا تھا، اور شامی بھی، کیونکہ ملک شام کی جانب تھا یمن کے اندر، تو اس کو شامی کعبہ بھی کہا جایا کرتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے فتح مکہ ہو گیا، 360 بتوں کو توڑ دیا گیا، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی جو تصویریں رکھی ہوئی تھی اندر کعبے میں انہیں نکال کر کے ختم کر دیا گیا، ان کے ہاتھوں میں ازلام، فال نکالنے کے تیر وغیرہ تھے، تو وہ روایت آپ نے پڑھی لی ہے۔ فرماتے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے جو بت تھے، اس طریقے کی اوٹ پٹانگ چیزیں تھیں، ان سب کو بھی ختم کرایا گیا۔ باب غزوة ذی الخلصہ، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بیان عن قیس عن جریر، فرماتے ہیں حضرت جریر سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، کان بیت فی الجاہلیت، ایک گھر تھا زمانہ جاہلیت میں، یقال له ذو الخلصہ، اس کو ذو الخلصہ کہا جایا کرتا تھا، والکعبۃ الیمانیہ، اسے کعبہ یمانی بھی کہا جاتا تھا، یمنی کعبہ، والکعبۃ الشامیہ، شامی کعبہ بھی کہا جایا کرتا تھا۔ شامی کعبہ نیا نام سن لو، آج شامی کباب تو آپ نے خوب سنے ہیں، شامی کعبہ بھی سن لو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے حضور نے فرمایا، لا تریحنی من ذی الخلصہ، کیا تم مجھے سکون نہیں پہنچاؤ گے ذو الخلصہ کو ختم کر کے؟ فنفرت فی 150 راکبہ، 100 مانے 100، 50 مانے 50، ٹوٹل ہوئے 150۔ میں نکلا سوار ہو کر، 150 سواروں کو ساتھ لے کر میں گیا، فکسرناہ، میں نے اس کو توڑ ڈالا، تہس نہس کر دیا، وقتلنا من وجدنا عندہ، اور اسے قتل کر دیا جو ہم نے پایا اس ذو الخلصہ کے پاس، اس کعبے کے پاس۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فاخبرتہ، میں نے ان کو خبر دی، آپ کو اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا لنا، ہمارے لیے دعا فرمائی، اور احمس کے لیے دعا کی۔ یہ ہے چلیے یہ بھی ہو گیا۔ وبہ قال، اسی طرح کی روایتیں آئیں گی کئی ساری ہیں، دیکھ لو۔ وبہ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم الا تريحني من ذي الخلصة، حضور نے مجھ سے، حضرت جریر فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا کیا تم مجھے سکون نہیں پہنچاؤ گے ذی الخلصة کو تباہ و برباد کر کے۔ وکان بیتا فی خصعم، وہ خصعم نامی جگہ کے اندر ایک گھر تھا، یسمى کعبۃ الیمانیہ، اسے یمانی کعبہ کہا جایا کرتا تھا۔ فانطلقت، میں چلا، فی 50 و100 150 کے ساتھ، میں 150 سواروں کو لے کر، من احمس، احمس میں سے، احمس کہ میں احمس میں سے، اچھا جی، قبیلہ احمس جو ہے اس کے 150 لوگوں کو لے کر کے میں چل پڑا۔ فکانوا اصحاب خیل، اور یہ سارے کے سارے گھوڑے والے تھے۔ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، اور میں گھوڑے پر صحیح سے نہیں بیٹھ پاتا تھا۔ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، میرے سینے پر اللہ کے رسول نے ہاتھ مارا، حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي، یہاں تک کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا اثر میرے سینے میں۔ وقال، اور فرمایا، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ تو انہیں جمع دینا، ثابت قدم رکھنا، اور ہادی اور مہدی بنا دینا، ہدایت دینے والا، ہدایت قبول کرنے والا بنا دینا۔ فانطلق الیہا، پس یہ چلے گئے اس کی جانب، ذو الخلصہ کی جانب، یمنی کعبے کی طرف گئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی، فکسرہا، اسے توڑ ڈالا، وحرقہا، اسے جلا ڈالا۔ ثم بعث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آئے۔ فقال رسول جریر، جریر کے قاصد نے آ کر کے کہا، والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، ما جئتک حتی ترکتها کأنہا جمل اجرب، کہ میں نہیں آیا یہاں تک کہ میں چھوڑ آیا ہوں اس کو، ذو الخلصہ کو، یمنی کعبے کو، ایسا جیسا کہ کوئی خارشی اونٹ ہوتا ہے، توڑ پھوڑ دیا نہیں۔ قال فبارک فی خیل احمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دے دی، آپ نے برکت کی دعا دے دی گھڑ سواروں میں یعنی ان کے گھڑ سواروں میں، قبیلہ احمس کے، ورجالہا 5 مرات، اور ان کے پیدل، احمس کے پیدل لوگوں میں بھی 5 مرتبہ آپ نے جو ہے برکت کی دعا کی۔ وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال اخبرنا ابو اسامہ عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس عن جریر قال روایت وہی الفاظ الگ الگ آ رہے ہیں۔ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا، الا تریحنی من ذی الخلصہ، کیا تم مجھے راحت نہیں پہنچاؤ گے ذی الخلصہ کو توڑ کر؟ فقلت، میں نے کہا، بلا کیوں نہیں، ہاں یا رسول اللہ بالکل پہنچاؤں گا۔ فانطلقت فی 55 و100 فارس من احمس، قبیلہ احمس کے 150 لوگوں کو لے کر کے میں چلا۔ وکانوا اصحاب خیل، اور یہ سارے کے سارے گھڑ سوار تھے، گھوڑے والے تھے۔ وکنت لا اثبت علی الخیل، اور میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ پاتا تھا۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ فضرب یدہ علی صدرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، حتی رأیت اثر یدہ فی صدری، یہاں تک کہ حضور کے ہاتھ کا اثر میرے سینے پر تھا۔ وقال، اور حضور نے دعا فرمایا، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ تو انہیں جمع دے، ثابت قدم رکھ دے، اونٹ پر کیا نام گھوڑے پر صحیح سے جمع دے، اور ان کو ہادی مہدی بنا دے۔ ہادی یعنی ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، مہدی یعنی اس کی ہدایت کی جا رہی ہو، ہدایت یافتہ۔ قال، کہتے ہیں، فما وقعت، حضرت جریر فرماتے ہیں، فما وقعت عن فرسی بعد، میں گھوڑے سے اس کے بعد کبھی بھی نہیں گرا۔ قال، فرماتے ہیں، وکان ذو الخلصہ بیتا بالیمن لخصعم،
یہ قبیلہ خثعم و بجیلہ اور قبیلہ بجیلہ کا ایک یمن کے اندر، یمن میں ایک گھر ہوا کرتا تھا، یہ فیہ نصب تعبد، اس میں معبود رکھے ہوئے جن کی عبادت کی جایا کرتی تھی، یقال لہ الکعبہ، اس کو بھی کعبہ کہا جایا کرتا تھا۔ قال راوی کہتے ہیں فاتاہا، حضرت جریر اس کے پاس آئے، فحرقہا بالنار، اسے آگ میں جلا دیا، وکسرہا، اور اسے توڑ ڈالا۔ قال ولما قدم جریر الیمن، فرماتے ہیں جب حضرت جریر یمن آئے، کان بہا رجل، تو ان کے ساتھ میں ایک شخص تھا، یستقیم بالازلام، جو ازلام کے ذریعے سے جو ہے نیک فالی اور بدفالی کے تیر نکالا کرتا تھا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا ہنا، بے شک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا ہنا، کہ بے شک اللہ کے رسول کا قاصد یہاں پر ہے، اس سے کہا گیا فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ، پس اگر وہ تیرے اوپر قادر ہو گئے، ضَرَبَ عُنُقَكَ، تو تیری گردن کو اڑا دیں گے۔ قال، کہتے ہیں راوی فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا، کہ جس وقت وہ مار رہے تھے اس کو، اذ وقف علیہ جریر، تو اچانک ان پر پہنچ گئے حضرت جریر۔ فقال، اور اس نے کہا، انہوں نے کہا لَتَكْسِرَنَّهَا، کہ ضرور بھی ضرور تم توڑو گے اس کو، وَلَتَشْهَدَنَّ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور تم گواہی دو گے اس بات کی ضرور ضرور کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، یا میں تمہاری گردن کو توڑ دوں گا۔ قال فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ، اس نے اسے توڑ دیا اور شہادہ پڑھ لیا، شہادہ مطلب کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ثم بعث جریر رجلا، کہ حضرت جریر نے ایک آدمی کو بھیجا، من احمس، ایک قبیلہ احمس میں سے بھیجا، یکنا ابا ارطات الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کنیت ابو ارطات تھی، وہ حضور کے پاس آئی، بشرہ بذالک، بشارت دے رہے تھے، خوشخبری دے رہے تھے حضور کو اس بات کی۔ فلما اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، قال یا رسول اللہ، اور آ کر کے انہوں نے کہا، ابو ارطات آئے، انہوں نے آ کر کے کہا، اللہ کے رسول، والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری نے، جس کے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، ما جئت حتی ترکتها کانها جمل اجرب، کہ نہیں آیا میں یہاں تک کہ چھوڑ آیا ہوں اس کو، ذوالخلص یعنی بت کو، یعنی کعبہ یمانی کو، کیسا چھوڑ کے آیا ہوں، خارش زدہ اونٹ کی طرح سے ٹوٹا پھوٹا یعنی۔ قال فبرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیل احمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی قبیلہ احمس کے گھڑ سواروں پر، ورجالہا 5 مرہ، اور ان کے پیدل لوگوں پر 5 مرتبہ۔ دیکھیے یہ ہے جی، اگلا والا ہے، یہ بھی ایک جنگ ہوئی ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ باب غزوت ذات السلاسل، یہ ذات السلاسل غزوے کا باب ہے۔ وہی غزوت لخم و جذام، یہ جنگ ہے لخم اور جذام کا غزوہ ہے۔ یہ قالہ اسماعیل بن ابی خالد، انہوں نے اس کو کہا ہے۔ وقال ابن اسحاق، ابن اسحاق نے کیا کہا، عن یزید عن عروہ، ہی بلاد بلی و عذرہ و بنی القین، یہ بلی اور عذرہ اور بنی القین کے شہر تھے، ان کے علاقے میں گئے تھے۔ ذات السلاسل کے کیا معنی ہے؟ دیکھیے، صاف شفاف پانی کو بولتے ہیں، پانی چھوڑ دو، السلاسل جو ہے صاف شفاف کو بولتے ہیں۔ اب چونکہ وہاں پر ایک چشمہ تھا، اور چشمے کا پانی بڑا صاف شفاف تھا جس جگہ جنگ ہوئی، اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن الحذاء عن ابي عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا عمرو بن عاص کو۔ عمرو بن عاص اور حضرت خالد بن ولید دونوں نے ایک ساتھ ایمان قبول کیا تھا، لیٹ آئے تھے دونوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے بھیجا عمرو بن عاص کو ذات السلاسل کے لشکر پر امیر بنا کر کے بھیجا۔ قال، اور کہا، فاتیتہ فقلت ای الناس،
اس جنگ سے آنے کے بعد میں کہتے ہیں فاتحت ہوں، میں حضور کے پاس آیا فقلت، اور میں نے آ کر کے یہ پوچھا ای الناس احب الیک، کہ سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں سے کون ہے آپ کو؟ قال، حضور نے فرمایا عائشہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا ہیں۔ قلت، میں نے کہا جی من الرجال، مردوں میں سے بتا دو۔ قال ابوہا، تو حضور نے فرمایا ان کے ابا ابو بکر صدیق۔ قلت ثم من، میں نے پھر پوچھا پھر کون ہے؟ قال عمر، فرمایا کہ پھر عمر ہے۔ فعد رجالا فسکت، حضور نے اور چند لوگوں کے اس طریقے سے نام گنائے۔ فسکت مخافتا، پس میں خاموش ہو گیا اس ڈر سے ان یجعلنی فی آخرہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام سب سے آخر میں آئے۔ باب ذہابی جریر الی الیمنی، یہ باب حضرت جریر ابن عبداللہ کے بھیجنے کے بارے میں یمن کی جانب۔ یہ آپ سے بتا چکا حضرت جریر ابن عبداللہ یہ آخری وقت میں حضور سے تقریباً حضور کی وفات سے تقریباً چند مہینے پہلے ایمان قبول کیا ہے۔ بڑے خوبصورت، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ان کو یوسف ہذہ الامہ، اس امت کے یوسف ہے یہ۔ اب لگا لیجئے کتنا بڑا مقام ہوگا۔ خوبصورت بہت تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کے مسکراتے تھے۔ دیکھیے جی اب یہ یمن آئے ہیں۔ وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبة العبسي قال حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير قال كنت باليمن، فرماتے ہیں کہ میں یمن کے اندر تھا۔ فلقيت رجلين من اهل اليمن ذا قلاع وذا عمر، میری ملاقات اہل یمن میں سے دو لوگوں سے ہوئی، جس کا ایک کا نام ذو قلاع تھا، دوسرے کا نام ذو عمر تھا۔ فجعلت احدث مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ فقال له ذو عمر، تو ذو عمر نے ان سے کہا، حضرت جریر سے کہا، لئن كان الذي تذكر من امر صاحبك لقد مر على اجله منذ ثلاث، کہ اگر ہے یہ بات جو تو ذکر کر رہا ہے تیرے ساتھی کا معاملہ اگر یہی ہے تو یقیناً ان کی موت ہوئے ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں، چونکہ آخری وقت میں ایمان قبول کیا حضور نے ان کو وہاں بھیجا تھا یمن، اسی بیچ میں حضور کا انتقال ہو چکا تھا۔ کچھ جنات کا معاملہ تھا اس کے پاس، اس انسان کے پاس، تو اسے یہ بات معلوم ہو گئی تھی پہلے۔ تو کہنے لگا اگر وہ شخص جس کا تو ذکر کر رہا ہے بات یہ ہے کہ وہ ان کی موت کو 3 دن ہو چکے ہیں آج۔ واقبلا معی، دونوں کے دونوں چونکہ ایمان قبول کر چکے تھے دونوں، ذو قلاع ذو عمر، کہتے ہیں میرے ساتھ آ رہے تھے حتی اذا كنا فی بعض الطریق، یہاں تک کہ جب ہم بعض راستے میں تھے، رفع لنا راکب من قبل المدینہ، تو مدینہ کی جانب سے کچھ سوار کچھ قافلے ادھر سے آ رہے تھے۔ فسألناہم فقالوا، تو ہم نے ان سے پوچھ لیا تو سب نے کہا قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ واستخلف ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ والناس صالحون، اور لوگ خیر پر ہیں، نیک ہیں، یعنی کوئی اختلاف ایسا کچھ ہے نہیں۔ فقالا، تو سب نے کہا اخبر صاحبہ کا، کہ تم اب ان دونوں نے ذو عمر ذو قلاع جو ساتھ جا رہے تھے حضور سے ملاقات کے لیے، اب دیکھو یہ کیا ہیں، حضور کے وقت میں ہیں، ایمان بھی قبول کیا ہے لیکن حضور کی زیارت تک نہیں پہنچتا، حضور کا جو ہے مطلب اس نے وصال ہوا، یہ ہے جی۔ دیکھیے فقالا، دونوں نے کہا اخبر صاحبہ کا، بے شک تم خبر کر دو اپنے جا کر کے اپنے ساتھی سے مراد ابو بکر صدیق، اپنے ساتھی امیر المومنین کو جا کر کے خبر کر دینا، قد جئنا، کہ ہم آئے تو حضور سے ملاقات کے لیے تھے، اب نہیں ہے تو ولعلنا سنعود انشاءاللہ تعالی، اب عن قریب پھر سے آئیں گے واپس ہم۔ ورجعنا الی الیمن، فرماتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے ورجع الی الیمن، وہ دونوں کے دونوں ذو قلاع اور ذو عمر لوٹ آئے یمن کی جانب۔ فاخبرت ابا بکر بحدیثہم، تو میں نے ابو بکر صدیق کو ان کی بات بتائی۔ قال، ابو بکر صدیق نے کہا افلا جئت بہم، تم انہیں کیوں نہیں لائے ہمارے پاس؟ فلما کان بعد، فرماتے ہیں کہ جب بعد میں ملے وہ کہیں، قال لی ذو عمر، تو حضرت کیا نام ذو عمر سے ذو عمر نے مجھ سے کہا یا جریر، اے جریر ان لک علی کرامتا، بے شک تمہارا میرے اوپر ایک احسان ہے،
وَإِنِّي مُخْبِرُكَ خَبْرًا، بے شک اس احسان کے بدلے میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں، اِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ، بے شک تم عرب کی جماعت ہو، لَن تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ، تم میں برابر خیر بنی رہے گی، اِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ، جب تمام میں سے ہلاک ہو جائے گا امیر، جب تم میں سے کسی امیر کا انتقال ہو جائے، تَأَمَّرْتُمْ فِي آخَرٍ، تو تم دوسرے کو امیر بناؤ گے رائے مشورے سے، جب تک تم میں خیر رہے گی۔ فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ، پس جب امارت تلوار کے ذریعے سے ہونے لگے گی، كَانُوا مُلُوكًا، تو پھر وہ خلافت نہیں بلکہ بادشاہت بن جائے گی، يَغْضَبُونَ غَضْبَ الْمُلُوكِ، پھر وہ لوگ بادشاہوں کے غصے کی طرح سے غصے کریں گے، وَيَرْضَوْنَ رِضَى الْمُلُوكِ، اور بادشاہوں کی ناراضگی کی طرح اور بادشاہوں کے رضا کی طرح راضی ہوں گے۔ اب یہ ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان علی، حضرت حسن تک، ان کے بعد پھر ملوکیت کے اندر یہ چینج ہو گئی۔ دیکھو جی، باب غزوۃ سیف البحری، یہ روایت تو اب سے پہلے بھی آئی ہے آپ کی، جیسے سریہ خبط کہتے ہیں، سریہ عنبر کہتے ہیں، عنبر نامی مچھلی ملی تھی، وہ پورا واقعہ آپ کو یاد ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حضور نے بھیجا تھا، 300 آدمی لے کر کے بھیجا تھا، وہ پورا واقعہ دیکھو جی۔ باب غزوۃ سیف البحری، سیف البحر کے غزوے کا بیان، وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، اور وہ جا رہے تھے لینے کے لیے قریش کے قافلے کو، وَأَمِيرُهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ، ابو عبیدہ ان کے امیر تھے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما انہو قال، فرماتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثا قبل الساحل، فرماتے ہیں ساحل سمندر یعنی سمندر کے کنارے کی جانب حضور نے ایک جماعت کو بھیجا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بن الجراح، فرماتے ہیں ابو عبیدہ بن الجراح کو امیر بنا کر کے بھیجا، وَهُمْ 300، اور وہ 300 لوگ بھیجے گئے تھے، فَخَرَجْنَا، بس ہم نکلے، فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، ابھی ہم تھوڑے سے راستے میں ہی پہنچ پائے تھے کہ ہمارا توشہ ختم ہو گیا کھانے پینے کا سامان، فَأَمَرَ ابو عبیدہ نے حکم کیا، بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ، لشکر کے سامانوں کا، توشوں کا، فَجُمِعَ، تو ان کو اکٹھا کر دیا گیا، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، پس تھا میرا توشہ جو تھا وہ کھجور تھے، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى فَنِيَ، پس ہمارے امیر ابو عبیدہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ اس میں سے دے دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو چلا، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ، نوبت یہ آگے کہ ہمیں ایک ایک کھجور ہی ملتا تھا۔ پھر فَقُلْتُ، میں نے کہا، مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرًا، کہ ایک کھجور سے تمہارا کیا ہوتا ہوگا، فقال، کہتے ہیں بات تو صحیح ہے، لیکن لقد وجدنا فقدها حين فنيت، اس ایک کی بھی قدر جب معلوم ہوئی جب کہ وہ بھی نہیں ملا، ختم ہو گیا، ثم انتهينا الى البحر، پھر ہم پہنچ گئے ایک سمندر کی جانب، فاذا حوت مثل الضرب، ایک چٹان کی طرح سے ایک مچھلی وہاں پر ملی، فاكل منه القوم 18 ليلة، اس سے ہماری قوم نے 18 دن تک کھایا، ثم امر ابو عبیدہ، فرماتا ابو عبیدہ نے حکم دیا، بِذِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ، اس کی پسلیوں میں سے دو پسلیوں کا، پسلی مراد کانٹے ہیں، اس کے بڑے بڑے کانٹے تھے، بڑی مچھلی تھی، فَنُصِبَ، ان دونوں پسلیوں کو، کانٹوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا گیا، ثم امر بِرَاحِلَةٍ، پھر حکم دیا انہوں نے سواری کو، فَرُحِلَ، سواری کو چلا دیا گیا، یعنی اس طریقے سے دونوں کانٹوں کو کھڑا کیا کہ وہ کانٹے اتنے لمبے چوڑے تھے، اس کے اندر سے ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا ایک اونٹ ان دونوں کانٹوں کے بیچ میں سے جب نکالا گیا تو نکل گیا، اوپر اڑا بھی نہیں اوپر، ثم مرت تحتہما، ان دونوں کے نیچے سے وہ سواری اونٹ کی نکل گئی، فلم تصبہما، اوپر لگا بھی نہیں ان کو، بہت بڑا تھا نا، یہ روایت بھی وہی ہے۔
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظنا من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول فرماتے ہیں باسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھیجا حضور نے 300 راکبین 300 سواروں کو امیرنا ابو عبیدہ بن الجراح فرماتے ہیں ہمارے امیر صاحب عبیدہ بن الجراح تھے نرصد عیر قریش ہم گھات لگا رہے تھے قریش کے لشکر قریش کے قافلے کی فاقمنا بالساحل نصف شہر ہم آدھا مہینہ یعنی 15 دن ٹھہرے رہے سمندر کے کنارے فاصابنا جوع شدید ہمیں بڑی بھوک تھی وہاں پر حتی کلنا الخبط یہاں تک کہ ہم نے راستے میں پتے چبائے تھے فسمی ذلک الجیش جیش الخبط اسی وجہ سے اس لشکر کا ایک نام جو ہے سریہ خبط بھی ہے فالقلنا البحر دابتا تو سمندر نے ڈال دی ہماری جانب ایک بہت بڑا جانور یعنی مچھلی یقال له العنبر اس کو عنبر کہا جایا کرتا تھا فاکلنا منہ بس ہم نے کھایا اس سے نصف شہر آدھے مہینے یعنی 15 دن تک ودہنا من بدکہ اور ہم نے اس کے جو ہے اس کی چکنائی سے ہم نے جو ہے تیل بھی حاصل کیا حتی صابت الینا اجسامنا یہاں تک کہ ہم یہاں تک کہ اس کا جسم جو ہے ہمارے جسموں کے اندر منظم ہو گیا وہ جو تیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے اور منظم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کمزوری اس سے جو ہے دور ہو گئی ہم نے جو ہے فرماتے ہم نے آدھے مہینے تک اس میں سے کھایا ودہنا من بدکی اور اس کی چکنائی سے اس کے تیل سے تیل چکنائی مراد ہے یہاں پر ہم نے تیل بھی ملا ہم نے چکنائی کو اپنے جسم پر ملا حتی صابت الینا اجسامنا یہاں تک کہ ہماری جانب ہمارے اجساموں یعنی ہمارے جسم کی کمزوریاں ختم ہو گئیں فاخذ ابو عبیدہ ذو العام من اضلاعہ امیر محترم ابو عبیدہ نے لیا اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو یعنی جو کانٹا ہوتا ہے فنصبہ اسے گاڑ دیا فعمد الى اطول رجل معه اور حکم دیا ان میں سب سے لمبے آدمی کا حکم دیا قال سفیان مر ذو العام من اضلاعہ جو ہے سفیان ثوری نے ایک مرتبہ اس روایت کو ایسے بھی ذکر کیا ہے کہ ذو العام من اضلاعہ اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو لیا فنصبہ اسے گاڑ دیا زمین میں وَأَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيرًا اور ایک آدمی اور ایک سواری یعنی اونٹ کو لیا فَمَرَّ تَحْتَهُ تو اس کے نیچے سے گزر گیا قال جابر وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر فرماتے ہیں کہ بے شک قوم میں سے ایک آدمی نے ذبح کیا شروع میں 3 اونٹوں کو 3 سواریوں کو ثم نحر 3 جزائر پھر اس کے بعد 3 کو اور 3 اونٹ اور ذبح کر دیے ثم نحر 3 جزائر پھر 3 اونٹ اور ذبح کر دیے ثم ان ابا عبیدہ نہا بے شک ابو عبیدہ نے منع کیا اس سے وکان عمرو یقول عمرو کہا کرتے تھے اخبرنا صالح ان قیس بن سعد قال لابیہ كنت فی جیشی فجاعوا میں اس لشکر کے اندر تھا بس بھوکے ہو گئے سب قال انحر یہ جانور ذبح کر لو اونٹوں کو قال نحرت کہ ہم نے ذبح کر لیا ثم جاعوا پھر بھوکے ہو گئے قال انحر کہا کہ جانور ذبح کرو قال نحرت میں نے نحر یعنی ذبح کر لیا قال ثم جاعوا فرماتے ہیں پھر بھوکے ہو گئے تو قال انحر کہا کہ پھر سے ذبح کرو قال نحرت کہا میں نے کہ ہو گیا ذبح قال ثم جاعوا پھر سے جو ہے بھوکے ہو گئے قال انحرت کہا کہ پھر ذبح کر لو قال نہیت پھر ہمیں منع کر دیا گیا جانوروں کے ذبح کرنے سے کیونکہ سواری ختم ہو جائے گی تو پھر واپس آنا مشکل ہوگا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابرا يقول فرماتے غزونا جيش الخبط ہم نے سریہ خبط کیا وامر ابو عبیدہ کو ہمارا امیر مقرر کیا گیا فجوعنا جوعا شدیدا ہمیں بڑی سخت بھوک لگی فالقى البحر حوتا میتا فرماتے ہیں کہ سمندر نے ڈال دیا پھینک دیا ہماری جانب ایک مردہ مچھلی کو لم نرى مثلہ ہم نے اس کے جیسا دیکھا ہی نہیں یقال له العنبر اس کو عنبر کہا جاتا تھا
فاکلنا منہ نصف شہر، 15 دن تک ہم نے اس سے کھایا۔ فاخذ ابو عبیدہ، امیر محترم ابو عبیدہ نے لیا، عظما من عظامہ، اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی کو، وہی جو کانٹے والی بات چل رہی۔ فمر الراکب تحتہ، تو سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ فاخبرنی ابو زبیر، ابو زبیر نے خبر دی، انہ سمع جابر یقول، حضرت جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ قال ابو عبیدہ، ابو عبیدہ نے فرمایا کلوا، اس میں سے کھا لو۔ فلما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ جائیں گے، ذکرنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور سے اس کا تذکرہ کیا مدینہ پہنچنے کے بعد۔ فقال، حضور نے فرمایا کلوا رزقا، یہ تو رزق تھا، اخرجہ اللہ، جس کو اللہ پاک نے آپ کے لیے نکال دیا تھا۔ اطعمونا، لو، ہمیں بھی کھلاؤ، ان کان معکم، اگر تمہارے پاس موجود ہو۔ فاتاہ بعضهم، تو ان میں سے بعض آدمی لے آئے تھے اسے۔ فاکلہ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا۔ اللہ اکبر۔ بس جی، بس کریں، بس۔